الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم بھائیوں، عزیزوں، بزرگوں، دوستوں، دین کی مجلس کا ادب یہ ہے کہ دین کی بات سننے کے لیے قریب ہو کر تشریف رکھیں. یہ خالی جگہ جو ہے وہ اس کو پر کر لیں، آگے آ جائیں، اور تھوڑا آگے آ جائیں، اور تھوڑا آگے آ جائیں. جن کو عذر ہے وہ ٹھیک ہے، کسی کو کرسی میں بیٹھنے کی ضرورت ہے تو کرسی میں بیٹھیں، ٹیک لگانے کی ضرورت ہے تو ٹیک لگا کر بیٹھیں. باقی جن کو کوئی عذر نہیں ہے وہ مجلس میں آ کر قریب میں تشریف رکھیں. جتنا قریب ہو کر دین کی بات سنیں گے انشاءاللہ اتنا ہمارے دلوں پر اثر انداز ہوگی. بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اس وقت امت پر جو حالات آئے ہیں، جو پریشانیاں آئی ہیں، ایسے حالات اور ایسی پریشانیاں امت پر اس سے پہلے نہیں آئے تھے. دینی حالات بھی خراب ہیں، دنیاوی حالات بھی خراب ہیں. اب ان حالات کا کیا حل ہے؟ ہر آدمی پریشان ہے، ہر آدمی پریشان ہے. دینی معاملات میں بھی پریشان ہے، دنیاوی معاملات میں بھی پریشان ہے. چنانچہ کہنے والوں نے کہا کہ یہ مسلمانوں پر جو حالات آئے ہیں یہ مال کی کمی کی وجہ سے آئے ہیں. بعضوں نے کہا کہ مسلمانوں کے پاس عہدہ نہیں ہے اس لیے حالات آئے ہیں، اور بعضوں نے کہا کہ مسلمانوں میں علم کی کمی ہے جس کی وجہ سے جو ہے حالات آئے ہیں، امت پریشان ہے. تو مختلف وجوہات لوگوں نے بیان کی ہیں. حالانکہ اگر جائزہ لیا جائے تو امت کے پاس اس سے پہلے اتنا مال نہیں تھا جتنا مال اب ہے. یہ ہر آدمی اپنی ذاتی زندگی کا جائزہ لے کر اگر دیکھ لے تو پھر اسے پتہ چلے گا کہ اس کے پچھلے دن کیا تھے اور آج کیا ہیں. ہر آدمی کی زندگی کی جو روش ہے وہ بدل گئی ہے.
ہر آدمی اچھے سے اچھا جی رہا ہے، اچھے سے اچھے کھانے کھا رہا ہے، اچھے سے اچھے کپڑے پہن رہا ہے اور اچھی سے اچھی چیزیں استعمال کر رہا ہے، اچھی سواریاں استعمال کر رہا ہے، مال کی کمی نہیں ہے۔ آج ہر غریب آدمی کے پاس جو ہے کم سے کم ٹو ویلر ہے، غریب آدمی جسے لوگ غریب کہتے ہیں۔ تو جو آدمی متوسط درجے کا تھا وہ اس سے ایک درجہ آگے بڑھ گیا، جو غریب تھا وہ اس سے آگے بڑھ گیا، کہ جس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا وہ ایک درجہ آگے بڑھ گیا۔ تو لہذا لوگوں میں مال کی کمی نہیں ہے، مال کی فراوانی اللہ نے خوب فرما دی ہے، اور مال کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ سب کو دیتے ہیں، مال کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور ایسے ہی جو ہے امت میں علم کی بھی کمی نہیں ہے۔ الحمدللہ آج پوری دنیا میں علم کا رواج ہے، چاہے وہ دنیاوی علوم حاصل کر رہے ہوں چاہے دینی علوم حاصل کر رہے ہوں، بہرحال ماں باپ جو ہے اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دینا چاہتے ہیں۔ غریب سے غریب بھی گھروں میں برتن مانجھ کر عورتیں اپنے بچوں کو پڑھاتی ہیں، تعلیم کا رواج ہے، علم کی کمی نہیں ہے۔ ماشاءاللہ غریب گھرانے کے بچے پڑھ کر جو ہے انجینئر بن رہے ہیں، ڈاکٹر بن رہے ہیں، اور پتہ نہیں ماشاءاللہ کیا کیا بن رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ جن کے پاس گھروں کے اندر کھانے کے چیزیں مہیا نہیں تھے، ایسے لوگوں کے بچے ماشاءاللہ اچھے اچھے اسکولوں میں اچھے اچھے کالجوں میں پڑھ کر ماشاءاللہ تعلیم یافتہ ہو رہے ہیں۔ دینی علوم سے بھی ماں باپ بچوں کو جو ہے آراستہ کر رہے ہیں، دنیاوی علوم سے بھی بچوں کو آراستہ کر رہے ہیں، تو علم کی کمی نہیں ہے۔ اور رہی بات عہدے کی کہ عہدہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ انسان کو زمین میں جو خلافت عطا فرماتے ہیں وہ ایمان اور اعمال صالحہ کی بنیاد پر۔ قرآن میں اللہ نے صاف ارشاد فرمایا کہ اگر ہمارے پاس ایمان ہے اور اعمال صالحہ ہیں تو ہم دنیا میں ہماری حکومت چلے گی، ہماری خلافت چلے گی، اور لوگوں کے دلوں پر راج چلے گا۔ تو یہ اللہ کا ضابطہ ہے، اللہ کا ضابطہ ہے کہ ایمان اور اعمال صالحہ کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ جو ہے لوگوں کے دلوں کے اندر جو ہے رعب ڈالتے ہیں، ایمان والوں کا رعب ڈالتے ہیں۔ اسی لیے قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم ہی سربلند رہو گے، تم ہی عزت والے رہو گے جبکہ تم مومن ہوگے، مومن ہوگے۔ تو معلوم ہوا کہ مسلمانوں کی عزت اور مسلمانوں کی سربلندی اور مسلمانوں کی کامیابی اللہ پاک نے ایمان میں رکھی ہے، ایمان میں اور اعمال صالحہ میں رکھی ہے۔ تو لہذا کہ جن چیزوں کو وجہ قرار دی جا رہی ہے مسلمانوں کے پستی کی اور ذلت کی، وہ وجہ نہیں ہے، وہ وجہ نہیں ہے۔ یہ وجہ اللہ سے لا تعلقی، اللہ سے بے تعلقی اور اللہ کی ذات پر 100% ہمارا ایمان کا نہ ہونا، یقین کا نہ ہونا، یہ اصل وجہ ہے، یہ اصل وجہ ہے۔ دین کا نہ ہونا یہ اصل وجہ ہے کہ دین سارے مسائل کا حل ہے، سارے مسائل کا حل دین ہے، ایمان ہے۔ ایمان جو ہے وہ دین کی بنیاد ہے، سارے مسائل کا حل اللہ پاک نے دین میں رکھا ہے۔
لوگ جو ہے پریشان ہوتے ہیں اپنے حالات میں اور پریشانیوں میں. لوگ اپنے حالات کا حل جو ہے وہ چیزوں میں تلاش کر رہے ہیں، حالانکہ چیزوں میں نہیں ہے، اسباب میں نہیں ہے. یہ ہمارے مسائل کا جو حل ہے وہ دین میں ہے، اعمال میں ہے، ایمان میں ہے، ایمان کی پختگی میں ہے. اللہ کرے کہ اس بات کا یقین ہم سب کو نصیب ہو جائے. اسی لیے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے بڑے بڑے مسائل بھی ان کے عمل کی وجہ سے حل ہو جایا کرتے تھے. بڑے سے بڑے مسائل اعمال کی وجہ سے اللہ کے یہاں وہ حل کروا لیتے تھے کہ حل کروا لیتے. اسی لیے جب نماز کا حکم ہوا حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور یہ صحابہ کہنے لگے کہ آج ہمیں اللہ سے لینے کا دریا مل گیا. اتنا یقین حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو تھا. لوگ جو ہے دنیا کے مسائل کو مسائل سمجھ رہے ہیں، دنیا کے مسائل کو مسائل سمجھ رہے ہیں اور آخرت کے مسائل کو مسائل سمجھ نہیں رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں مولانا قرضداری کے مسئلے ہیں، روزی کا مسئلہ ہے، بیوی بچوں کو پالنے کا مسئلہ ہے، دکان کا مسئلہ ہے، تجارت کا مسئلہ ہے، یہ حالات ہیں، پریشانیاں ہیں. حالانکہ یہ مسائل کوئی مسئلے نہیں ہیں، یہ پریشانیاں کوئی پریشانیاں نہیں ہیں، یہ تو ختم ہو جانے والی چیزیں ہیں. دنیا کے اندر جو حالات آتے ہیں وہ تو جو ہے ختم ہونے کے لیے آتے ہیں، وہ تو ختم ہو جائیں گے. یہ لوگوں کے روزی کا مسئلہ نہیں ہے اور قرضداری کا مسئلہ نہیں ہے، بیوی بچوں کے پالنے کا مسئلہ نہیں ہے، تجارت کا مسئلہ نہیں ہے. اصل مسائل تو آدمی کے موت کے وقت سے شروع ہوتے ہیں. وہ اصل مسئلے ہیں کہ جن کو مسئلہ کہا جانا چاہیے، جن کو پریشانی اور حال کہنا چاہیے، وہ موت کے وقت شروع ہونے والے مسائل ہیں. سکرات الموت، غمرات الموت، کہ موت کے وقت میں انسان کے ساتھ میں جو پیش آنے والا ہے وہ اصل مسئلہ ہے، اس کی فکر ضروری ہے. موت کے بعد میں پیش آنے والے مسائل اصل مسائل ہیں. منکر نکیر کے سوال کا جواب دینا ہے، یہ انسان کے جسم کے رگ رگ سے روح نکلنی ہے، یہ اصل مسئلہ ہے. اور پھر احوال برزخ کے مسائل اصل مسائل ہیں کہ انسان کی موت کے بعد سے لے کر قیامت تک کہ آدمی کے درمیان کا جو وقت گزرتا ہے اس کو احوال برزخ کہتے ہیں. جیسے آدمی مر گیا، آدمی کے مر جانے کے بعد قیامت تک کا جو وقت ہے یہ احوال برزخ کہتے ہیں. آدمی نے اچھے اعمال کیے ہیں، اس کے ساتھ میں اچھا معاملہ ہوگا، اس کی قبر کشادہ کر دی جائے گی، سوار دی جائے گی. اس کی قبر میں اس کے لیے اس کے مسائل کا حل ہے. اگر اس نے برے اعمال کیے ہوں گے تو اس کی قبر میں سانپ اور بچھو ڈسیں گے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، پوری امت کی اللہ حفاظت فرمائے. اصل مسائل تو یہ مسائل ہیں، یہ مسائل ہیں. آخرت کے مسائل ہیں. آخرت کی پریشانیاں اصل پریشانیاں ہیں. ان پریشانیوں کے حل کرنے کے لیے اور ان حالات کو قابو پانے کے لیے اللہ پاک نے ہم سب کو دنیا میں بھیجا ہے تاکہ ہم اپنی آخرت اچھی سے اچھی بنا لیں. اس کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے. کہ ہمیں جو دنیا میں بھیجا ہے یہ دنیا یہ امتحان کا گھر ہے ہم سب کے لیے. ہم سب کے لیے امتحان کا گھر ہے. ہر آدمی یہاں امتحان دے رہا ہے، اپنے اپنے اعتبار سے امتحان دے رہا ہے. کوئی اولاد کے بارے میں پریشان ہے، اولاد کا امتحان، اولاد کے تعلق سے
اس کے ساتھ میں امتحان ہو رہا ہے، اس کے ساتھ میں آزمائش ہو رہی ہے، اور کسی کو مال کے اعتبار سے امتحان ہو رہا ہے، کسی کو قرضداری کے اعتبار سے امتحان ہو رہا ہے، کسی کو کچھ مختلف انداز سے اللہ تعالی ہم سب کا امتحان لے رہے ہیں، ہم سب کا امتحان لے رہے ہیں. لیکن امتحان میں، آزمائش میں صبر اور شکر کی کیفیت کے ساتھ میں وہ آدمی ہی رہ سکتا ہے جس کے پاس ایمان ہے. جس کے پاس ایمان ہے، یہ وہ آدمی ہی صبر اور شکر کی کیفیت کے ساتھ میں زندگی گزارتا ہے. ورنہ جو ہے آدمی پریشان ہو جائے گا، امتحانات سے، ابتلاءات سے پریشان ہو جائے گا، اور پھر جو ہے جلد بازی کرنے لگے گا. یہ انسان کا جیسے مزاج ہے. جیسے قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ان الانسان خلق ہلوعا، بے شک انسان بڑا جلد باز پیدا کیا گیا ہے. ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا، جب کوئی برائی اسے پہنچتی ہے تو جزع فضا کرنے لگتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب کوئی خیر اسے مل جاتا ہے، مال مل جاتا ہے، اور پھر جو ہے اسے کچھ راحت و آرام مل جاتا ہے، صحت مل جاتی ہے، تو اترانے لگتا ہے، شیخو بازی کرنے لگتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا، اور جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو واویلا کرنے لگتا ہے، لوگوں کو بولنے لگتا ہے. بسا اوقات جو ہے اللہ کو بھی کہنے لگتا ہے کیا ایسی مصیبت، ایسی پریشانی اللہ تعالیٰ کو مجھے ہی دینا تھا کیا؟ کہ تانے کسنے لگتا ہے. تو میرے بھائیوں کہ ایسی چیزیں جو ہے وہ ایسے لوگ ہی کرتے ہیں کہ جن کے پاس ایمان نہیں ہوتا، جن کے پاس ایمان نہیں ہوتا ایسے لوگ ہی کرتے ہیں. ورنہ جن کے پاس ایمان رہتا ہے، جن کا ایمان مضبوط رہتا ہے، کہ جن کا یقین اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، وہ جو ہے اپنی زندگی میں مطمئن رہتے ہیں، اپنی زندگی میں مطمئن رہتے ہیں. دنیا کے اندر آنے جانے والے حالات سے یہ گھبراتے نہیں ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ آنے والے حالات یہ اللہ کی طرف سے ہیں. ہر اچھی اور بری چیز اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہے. وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، بچپن میں ہم نے کلمہ یاد کیا ہے، ایمان مفصل یاد کیا ہے، اس میں ہم نے یہ یاد کیا ہے وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى. ہر اچھی اور بری تقدیر، ہر اچھی اور بری چیز وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، کہ یہ ہم نے بچپن میں پڑھا ہے. لیکن میرے بھائیوں یہ ہمارے ساتھ جو حالات پیش آتے ہیں کہ ان حالات میں ہم جو ہے کتنا اپنے ایمان پر جمتے ہیں، اپنے دین پر جمتے ہیں، اپنے اعمال پر جمتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی آزمائش کرتے ہیں. اسی لیے کہ جب انسانوں کے ساتھ میں آزمائش کا معاملہ ہوتا ہے، امتحان کا معاملہ ہوتا ہے، تو پھر جو ہے وہ آزمائش اور امتحان کب سمجھا جائے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ میں امتحان کا معاملہ کر رہے ہیں. چنانچہ فرمایا کہ حالات کے وقت میں، آزمائش کے وقت میں انسان اگر اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اللہ سے مانگتا ہے، اللہ سے گریہ وزاری کرتا ہے، اللہ کے سامنے روتا ہے اور گڑ گڑاتا ہے، اللہ کے سامنے راز و نیاز کرتا ہے، اپنی زندگی کی جو سرگزشت ہے، اپنے زندگی کے جو حالات ہیں وہ اللہ کو سناتا ہے، تو سمجھو کہ وہ امتحان ہے. اور اگر اس کے حالات اور اس کی جو پریشانیاں ہیں وہ لوگوں کے سامنے رکھتا ہے، لوگوں سے کہتا پھرتا ہے، اللہ کی طرف اس کی توجہ نہیں ہوتی، تو سمجھو کہ وہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے کہ جس میں اللہ نے مبتلا کیا ہے. اس لیے مومن کی توجہ اور مومن کی ہمیشہ جو ہے، مومن کا ہمیشہ رجحان جو ہے وہ اللہ کی طرف ہوتا ہے، اور اپنے اللہ سے اپنے معاملے کو درست کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ ہی سے اپنے معاملے کو درست کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ اس کے ایمان کی علامت ہے، اور پھر جو ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے ساتھ امتحان کا معاملہ کر رہے ہیں، اور اس امتحان کی وجہ سے اللہ پاک اس کے درجوں کو بلند فرمائیں گے،
اس امتحان کی وجہ سے اللہ اس کے درجوں کو بلند فرمائیں گے. تو میرے بھائیوں، یہ جب اللہ کی طرف سے حالات آتے ہیں اور پریشانیاں آتی ہیں تو ہمیں یہ ضروری ہے کہ ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوں اور اپنا معاملہ اللہ سے درست کریں، کہ جب ہمارا اپنا معاملہ اللہ سے درست کریں گے تو اللہ تعالی ہمارے حالات کو درست فرمائیں گے. اسی لیے حدیث میں فرمایا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین خلقہ، کہ جب بندہ اپنے اور اپنے اللہ کے درمیان کے معاملے کو درست کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اور پھر جو ہے بندوں کے درمیان، مخلوق کے درمیان کے معاملے کو درست فرماتے ہیں. اگر ہمارا معاملہ اللہ کے ساتھ میں درست نہیں ہے، بگڑا ہوا ہے، اللہ کے ساتھ میں ہمارا معاملہ بگڑا ہوا ہے، اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، احکامات کی پابندی نہیں ہے، نمازوں کی پابندی نہیں ہے، فرائض کی پابندی نہیں ہے، دین و سنت و شریعت کی پابندی نہیں ہے، اللہ کو ناراض کر کے زندگی گزار رہے ہیں، تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے دنیا کے لوگوں کو ہمارے اوپر مسلط کر دیتے ہیں. یہ دنیا کے لوگوں کو، دنیا کی چیزوں کو اور دنیا کی پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر مسلط کر دیتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں، یہ اللہ کے ساتھ اپنے معاملے کو درست کرنا یہ بہت ضروری ہے. کہ اللہ کے ساتھ ہمارا معاملہ درست کیسے ہوگا؟ سب سے پہلے جو ہے اس کے لیے یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کو درست کریں، اپنے باطن کو درست کریں. جیسے ظاہری اعتبار سے ہر آدمی چاہتا ہے کہ جو ہے پاک رہے، صاف رہے، ستھرا رہے، ایسے ہی باطنی اعتبار سے بھی آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے دل کو پاک رکھے، اپنے دل کو رذائل سے پاک رکھے، کفر سے، شرک سے، نفاق سے، حسد سے، کینے سے، بغض سے، عداوت سے، حب جاہ سے، حب مال سے، پوری دنیا کی محبت سے، ان تمام چیزوں سے اپنے دل کو پاک و صاف رکھے. جیسے ظاہری اعتبار سے آدمی پاک و صاف رہتا ہے. الحمدللہ پہلے جو ہے لوگوں میں پاک صاف رہنے کا اتنا شعور نہیں تھا، اب لوگوں میں شعور پیدا ہوا ہے، پاک صاف رہنے کا شعور پیدا ہوا ہے. پہلے لوگ میلے کچیلے کپڑے پہنتے تھے، 8 دن میں ایک بار پانی نہاتے تھے، کبھی کبھی کپڑوں میں جوئیں پڑ جاتی تھیں، اور بچے جو ہے ننگے گلیوں میں گھومتے پھرتے تھے. لیکن اب الحمدللہ لوگوں کے اندر جو ہے اس لین کا یہ مزاج پیدا ہوا ہے پاک صاف رہنے کا. جیسے ظاہری اعتبار سے انسان اپنے آپ کو پاک صاف رکھتا ہے، ماشاءاللہ اچھے کپڑے پہنتا ہے، عطر لگاتا ہے، روزانہ نہاتا ہے، تقریباً لوگوں کی عادت بن چکی ہے کم سے کم روزانہ نہ صحیح کم سے کم ایک دن آڑ جو ہے آدمی غسل کرتا ہے. جیسے ظاہری اعتبار سے آدمی اپنے آپ کو پاک و صاف رکھنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی فکر کرتا ہے، اس سے کہیں زیادہ اپنے باطن کو پاک کرنے کی ضرورت ہے. اپنے باطن کو پاک کرنے کی ضرورت ہے اور پھر اپنے دل کو پاک کرنے کی ضرورت ہے. لیکن چیزوں سے، یہ تمام چیزیں جس کو میں نے ذکر کیا، کفر سے، شرک سے، نفاق سے، اور پھر جو ہے حسد سے، کینے سے، بغض سے، عداوت سے، کہ ہر طرح کی باطنی بیماریوں سے، حب جاہ سے، حب مال سے، اور پھر جو ہے دنیا کی محبت سے. میرے بھائیوں یاد رکھیں کہ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو انسان کی دنیا کو برباد کر دیتے ہیں اور آخرت کو بھی برباد کر دیتے ہیں. ایسا نہیں کہ جو ہے آدمی دنیا میں لگ گیا تو اس کی دنیا بن گئی، ایسا نہیں ہے. لوگ پریشان ہیں، کما کر بھی پریشان ہیں، اچھے اچھے گھر ہیں، اچھی اچھی سواریاں ہیں، بینک بیلنس ہے اور سب کچھ ہے، اس کے باوجود بھی لوگ پریشان ہیں، دلوں کا اطمینان انہیں نصیب نہیں ہے. یہ حالات میں گھرے ہوئے ہیں، روزانہ لاکھوں روپے کماتے ہیں، ہزاروں روپے کماتے ہیں. غریب بھی پریشان ہے، درمیانی متوسط طبقے کا آدمی بھی پریشان ہے، مالدار بھی پریشان ہے، کروڑ پتی بھی پریشان ہے. انہیں انسانوں کے ہر لین کا طبقہ جو ہے پریشان ہے. پریشان کیوں ہے؟ پریشان اس لیے ہے کہ ان کی زندگی میں دین نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، جس کی وجہ سے پریشان ہیں. تو میرے بھائیوں،
حالات جو سدھرتے ہیں، حالات جو سنورتے ہیں، حالات جو بنتے ہیں، وہ ہمارے ایمان سے اور اعمال سے بنتے ہیں. ہمارے ایمان اور اعمال صالحہ کی بنیاد پر ہمارے حالات درست ہوں گے. ورنہ میرے بھائیوں خدا کی قسم کہ دنیا کی چیزوں سے، اسباب سے اور پھر جو پیسوں سے حالات درست نہیں ہوں گے. حالات اس سے درست نہیں ہوں گے. اور حالات جو بگڑے ہیں یہ بھی سمجھنا ضروری ہے. حالات جو بگڑے ہیں وہ ہمارے اعمال کی وجہ سے بگڑے ہیں. ہمارے برے اعمال کی وجہ سے، ہمارے برے کرتوتوں کی وجہ سے ہمارے حالات بگڑے ہیں. قرآن پاک میں اللہ نے صاف اس بات کا اعلان فرمایا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ بر و بحر میں، تری اور خشکی میں جو فساد بپا ہوا ہے وہ جو ہے لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے. لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے. یہ لوگوں کے کرتوت ہیں، لوگوں کے برے اعمال ہیں. تو میرے بھائیوں کہ آج ہر آدمی اپنا اپنا جائزہ لے کہ آج میری زندگی میں کتنے اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں اور کتنی نبی کی سنتیں ہیں اور کتنی جو ہے دین و شریعت والی سنت والی زندگی میرے زندگی کے اندر موجود ہے. آج ہر آدمی اپنے اپنا جائزہ لے، کسی دوسرے کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ دعوت کے راستے میں نکال کر، چلا کر، اور پھر جو ہے اس محنت کے ذریعے سے یہی چاہا جاتا ہے کہ آدمی کے اندر جو ہے اپنے اندر اس کے اپنے اعمال کا، اپنے ایمان کی کمزوری کا احساس پیدا ہو جائے اور پھر وہ جو ہے سارے دین پر چلنے والا بن جائے. جب حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ اس محنت سے کیا چاہتے ہیں، تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، احیاء جمیع ما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس محنت سے یہ چاہتا ہوں کہ جو کچھ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دین و شریعت لے کر آئے ہیں وہ سب لوگوں کی زندگیوں میں زندہ ہو جائے، احکامات زندہ ہو جائیں، ان نبی کے طریقے زندہ ہو جائیں. محمد الرسول اللہ یہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کامیابی کا ضابطہ ہے. کامیابی کا ضابطہ ہے کہ نبی کی زندگی ہمارے لیے قابل اتباع ہے. نبی کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، اسوہ ہے، قدوہ ہے. نبی کی زندگی میں ہمارے لیے رہبری ملتی ہے. ایک ایک چیز میں پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری حیات طیبہ کے اندر انسان کی زندگی کے لیے، انسان کی زندگی کا ایک نمونہ ہے. انسان کی زندگی کا ایک نمونہ ہے. تو میرے بھائیوں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آدمی اپنے باطن کو صاف کریں شرک سے. یہ ہمارے اندر جو ہے ہم کھلم کھلا یہ تو نہیں کہتے کہ جو ہے میں پال رہا ہوں. اپنے عمل سے یہ کہتے ہیں کہ بیوی بچوں کا پالنے والا میں ہوں، حالانکہ پالنے والے اللہ ہیں. اللہ کی ذات خالق اور مالک ہے، رازق ہے. لیکن آدمی کو دھوکہ لگا ہوا ہے. اس کے یقین کے بگاڑ کی بنیاد پر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں چلا جاؤں گا اور میں جو ہے میں فارغ ہو جاؤں گا تو پھر جو ہے میرے بیوی بچوں کا کیا ہوگا، میرے دکان کا کیا ہوگا، میرے مکان کا کیا ہوگا، اور میری جو ہے میرے معاملات کا کیا ہوگا. تو میرے بھائیوں کہ در پردہ آدمی یہ سمجھتا ہے، اپنے عمل سے یہ سمجھتا ہے کہ جو ہے میں اگر نہ رہوں تو کچھ بھی نہیں چلے گا. یہ جو ہے ایک طرح کا ایک شرک ہے، ایک طرح کا شرک ہے. اللہ کی ذات کے ساتھ میں شریک کرنا یہ تو بڑا شرک ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کسی بھی حالت میں معاف نہیں فرمائیں گے، کسی بھی حالت میں معاف نہیں فرمائیں گے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے ساری چیزوں کو معاف کرتے ہیں سوائے شرک کے. کہ شرک ہے کہ جو اللہ کسی بھی حال میں معاف نہیں فرمائیں گے، کسی حال میں معاف نہیں فرمائیں گے. اس لیے میرے بھائیوں اپنے دل کو اللہ کی ذات کے یقین کے ساتھ، اللہ کی ذات کا یقین اپنے دل کے اندر بھرنا،
اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین اپنے دل کے اندر بھرنا، اس کے لیے اللہ کی قدرت کو بولنا، اللہ سے ہونے کو بولنا، یہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ یہ تبلیغ کا پہلے دن کا سبق ہے کہ جب ہم جو ہے تین دن پہلی مرتبہ جاتے ہیں تو یہ سکھایا جاتا ہے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، کرنے والی ذات اللہ کی ہے، سب کچھ کرتے دھرتے اللہ ہیں، کہ اللہ ہی ہیں کہ ساری دنیا کا نظام چلاتے ہیں، اللہ کے حکم سے ساری دنیا کا نظام، کائنات کا نظام چلتا ہے، چاند اپنے وقت پر نکلتا ہے، سورج اپنے وقت پر نکلتا ہے، ستارے اور سیارے اپنے وقت پر جو ہے آتے ہیں اور چھپ جاتے ہیں، اور ساری سمندر کا پانی اللہ کے حکم سے چلتا ہے، اور پھر جو ہے درختوں کے پتے اللہ کے حکم سے ہلتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری جو ہے ساری کائنات کے اندر، دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں وہ سب مخلوق ہیں، اللہ خالق ہیں۔ یہ بول ہم بولتے بولتے ایمان کے ذریعے سے اپنے دلوں کو بھریں، اللہ کا یقین اپنے دلوں کے اندر بھریں، یہ کہہ کر اللہ کی قدرت سے ہونے کا یقین، کہ اللہ سے ہونے کو بولیں، کہ اللہ کا غیر، اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، اللہ سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتے ہیں، اللہ قادر مطلق ہیں، اللہ محیی ہیں، ممیت ہیں، اللہ تعالیٰ معز ہیں، مذل ہیں، اللہ تعالیٰ زندگی دینے والے بھی ہیں، موت دینے والے بھی ہیں۔ روزانہ دنیا کے اندر جو ہے لاکھوں بچے پیدا ہوتے ہیں، لاکھوں آدمی مرتے ہیں، یہ اللہ کا نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ موت بھی دیتے ہیں، اللہ زندگی بھی دیتے ہیں، اللہ جلانے والے بھی ہیں، اللہ مارنے والے بھی ہیں۔ یہ اللہ جو ہے جس کو زندگی دینا چاہے اللہ دیتے ہیں، کہ جس کا مشاہدہ ہم نے جو ہے کورونا میں دیکھ لیا، جس کا مشاہدہ ہم نے کر لیا، 70 سال کا بوڑھا 40 دن وینٹیلیٹر میں رہ کر ماشاءاللہ موت کے منہ سے باہر نکل کر آ گیا، اسے زندگی مل گئی، اور وہی 40 سال کا بیٹا 2 دن میں مر گیا۔ تو یہ اللہ کی قدرت کا نظام ہے، اللہ جسے چاہتے ہیں موت دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں جلاتے ہیں، اللہ کی مرضی ہے۔ انسان لاکھ چاہے کچھ نہیں ہوتا، انسان جینے کی 1000 تدبیریں کر لیں کچھ نہیں ہوگا، موت بہرحال آنی ہے، ہر وقت آنی ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جس کی کشتی کو پار کرنا چاہے سمندر کے طوفانوں میں بھی اسے پار کر دیں گے، اور جس کی نیا کو، جس کی کشتی کو اللہ ڈبونا چاہے وہ سمندر کے کنارے آ کر بھی ڈوب جائے گی۔ یہ اللہ کی قدرت کا نظام ہے، اللہ جو چاہے کرتے ہیں، اللہ معز ہیں، مذل ہیں، عزت دینے والے اللہ ہیں، ذلت دینے والے اللہ ہیں۔ کہ اللہ کی ذات سے ہونے کو، اللہ کی ذات سے ہونے کو خوب بولیں، تاکہ ہمارے دل کے اندر اللہ سے ہونے کا یقین پیدا ہو، کہ یہ بول ہمارے دلوں کے اندر اتر جائیں۔ بار بار دین کی بات کا کہنا اور سننا اسی لیے ہوتا ہے، اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی، اللہ کی عظمت، اللہ کی قدرت کو اسی لیے بولا جاتا ہے تاکہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ کی ذات کا یقین بیٹھے، کہ عزت دینے والی ذات اللہ کی ہے اور ذلت دینے والی ذات بھی اللہ ہی کی ہے۔ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں جب دنیا میں ذلیل ہو جاتے ہیں۔ دنیا کی ذلت اور دنیا کی رسوائی یہ مختصر ہے، ختم ہو جانے والی ہے، وقتی ہے۔ اصل عزت اور ذلت جو ہے وہ آخرت کی عزت اور ذلت ہے، کہ جہاں ساری انسانیت کے سامنے جو ہے ہمارے حساب و کتاب، ہمارا نامہ اعمال کھولا جائے گا، ہماری زندگی کھولی جائے گی، اور سب کے سامنے ہمارا حساب و کتاب ہوگا۔ کہ اصل ذلت اور عزت کا وقت تو وہ ہے کہ اس کی تیاری کی ہمیں ضرورت ہے، کہ عزت اگر وہاں ملی تو اصل عزت ہے، اگر ذلت وہاں ملی تو اصل ذلت ہے۔ یہ دنیا کی عزت اور ذلت یہ کوئی چیز نہیں ہے، یہ تو وقتی ہے، عزت بھی وقتی ہے، ذلت بھی وقتی ہے۔ کہ دنیا میں جو حالات پیش آتے ہیں اسے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تو حالات تو سب کے ساتھ میں لگے ہوئے ہیں،
حالات سب کے ساتھ میں لگے ہوئے ہیں، ہر انسان کے ساتھ میں حالات ہیں. جیسے ہمارے حضرت مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہم ہمیشہ یہ فرماتے ہیں کہ دنیا حالات کا گھر ہے. دنیا حالات کا گھر ہے. کون ہے کہ جس کے ساتھ حالات لگے ہوئے نہیں ہیں؟ کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے ساتھ کچھ نہیں ہے. ہر ایک کے ساتھ حالات ہیں. کسی کو مال سے پریشانی ہے، کسی کو بیوی سے پریشانی ہے، کسی کو بچوں سے پریشانی ہے، کسی کو تجارت سے پریشانی ہے، کوئی روزی سے پریشان ہے، کوئی جو ہے اپنے خاندان سے پریشان ہے، کوئی شوہر سے پریشان ہے. اس طرح مختلف حالات اور پریشانیوں میں لوگ گھرے ہوئے ہیں. ان حالات سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی راستہ ہے. وہ دین کا راستہ ہے، وہ ایمان کا راستہ ہے کہ جن کے ذریعے سے ہم جو ہے اپنے حالات اور پریشانیوں سے نکل سکتے ہیں. اس لیے کہ جس کی زندگی میں ایمان ہے، جس کی زندگی میں ایمان ہے تو اس کی زندگی اچھی گزرے گی. وہ دنیا کے حالات کو کچھ نہیں سمجھے گا. دنیا کے حالات اس کے سامنے ہیچ ہیں، کچھ نہیں ہے. اگر وہ اللہ کی ذات پر ایمان رکھتا ہے، اگر وہ دنیا دار ہے تو پھر جو ہے دنیا کے حالات سے وہ پریشان ہو جائے گا. اگر وہ ایمان والا ہے، اس کی ایمانی کیفیت اچھی ہے، اس کی ایمانی کیفیت صبر اور شکر کی کیفیت ہے، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ایسا مومن کبھی دنیا میں پریشان نہیں ہوگا، کبھی پریشان نہیں ہوگا. کہ حالات میں صبر کرے گا اور خوشحالی میں اللہ کا شکر ادا کرے گا. کہ مومن دو کیفیتوں کے ساتھ میں زندگی گزارتا ہے، ایک صبر کی کیفیت کے ساتھ میں اور ایک شکر کی کیفیت کے ساتھ میں. حالات آتے ہیں تو صبر کر لیتا ہے، پریشانیاں آتی ہیں صبر کر لیتا ہے، بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے صبر کر لیتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے اوپر جو حال آیا ہے، جو پریشانی آئی ہے، جو بیماری آئی ہے، جو میں پریشان ہوا ہوں، یہ میرے اللہ کی طرف سے حال آیا ہے، انشاءاللہ میرا اللہ دور کرے گا. یہ یقین اس کے دل میں بیٹھے گا، وہ پریشان نہیں ہوگا، وہ حالات سے دوچار نہیں ہوگا. ہر حال میں وہ خوش رہے گا کہ صبر میں اسے مزہ آئے گا. اور صبر وہی ہے کہ جو پہلی مرتبہ میں کیا جاتا ہے. یہ پریشانی آئی، مصیبت آئی، فوراً آدمی نے صبر کر لیا تو اصل صبر وہی ہے. یہ پریشانی آنے کے بعد، حالات آنے کے بعد لوگوں سے کہتا پھرا، اور پھر جب کچھ نہیں بنا تو آخر میں خاموش بیٹھ گیا کہ اس کا نام صبر نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام راستے سے گزر رہے تھے، صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے. ایک قبر پر ایک عورت جو ہے واویلا کر رہی تھی، رو رہی تھی. اور پھر جو ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عورت کو تسلی دی اور یہ فرمایا کہ صبر کرو. تو اس عورت نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کہا کہ تمہیں کیا معلوم میرا جوان بیٹا مر گیا ہے، اگر تمہارا بیٹا مر جاتا تو تمہیں معلوم ہوتا. یہ اسے پتا نہیں تھا کہ اللہ کے نبی ہیں، یہ اسے پتا نہیں تھا. چنانچہ جب آگے بڑھے تو صحابہ نے اس عورت کو بتایا کہ جس سے تو یہ کہہ رہی تھی وہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نبی ہیں. فوراً بھاگ کر آئی اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، میں صبر کر لوں گی، میں صبر کر لوں گی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الصبر عند صدمۃ الاولی، کہ صبر جو ہوتا ہے وہ اول وہلہ میں ہوتا ہے، پہلی مرتبہ میں صبر ہوتا ہے. کہ جب پریشانی آتی ہے آدمی فوراً اسی وقت جب برداشت کرتا ہے، اس کا نام صبر ہے، اس کا نام صبر ہے. تو میرے بھائیوں، یہ حالات پر جب آدمی اپنے آپ کو قابو میں رکھ کر صبر کی کیفیت کے ساتھ میں زندگی گزارتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ جنت دیں گے. کہ صبر کے بدلے اللہ جنت دیتے ہیں، صبر کے بدلے اللہ جنت دیتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے، ہمیشہ دنیا کے حالات میں، پریشانیوں میں آخرت کی طرف جو ان کا رخ موڑا ہے اور ہمیشہ اللہ کی طرف متوجہ کیا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ہجرت کے بعد جب صحابہ مدینہ پہنچے تو مدینہ جو ہے وہ مدینے کا پہلا نام جو ہے وہ یثرب تھا. یثرب کے معنی اتنے اچھے نہیں ہیں، یہ وبا کی جگہ تھی.
اور مدینے کا بخار بڑا مشہور تھا، بہت سخت وہ بخار ہوتا تھا. چنانچہ صحابہ جب ہجرت کر کے گئے تو وہاں مدینہ پہنچنے کے بعد میں وہاں کئی لوگوں کو، کئی صحابہ کو بخار ہوا، جس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی سخت بخار ہوا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عیادت کرنے کے لیے گئے، اور پھر جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیکھ کر عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ دعا فرما دیں کہ اس بخار نے تو میری کمر توڑ کے رکھ دی ہے، آپ دعا فرما دیں، میرے لیے شفا کی دعا فرما دیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابو بکر، کہ دیکھو کہ یہ بخار اپنا ایک وقت لے کر آیا ہے، کہ اپنے وقت پر آیا ہے اور اپنے وقت پر چلا جائے گا، کہ اگر تم صبر کر، میں دعا کر دوں گا تو تمہیں ٹھیک ہو جائے گا، تمہارا بخار چلا جائے گا، تمہاری بیماری ختم ہو جائے گی، لیکن اگر تم صبر کر لو گے تو پھر صبر کے بدلے جنت ملے گی. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فوراً کہا کہ اللہ کے رسول، آپ دعا نہ فرمائیں، میں صبر کر لوں گا، آپ دعا نہ فرمائیں، میں صبر کر لوں گا. کہ ایسے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخرت کی طرف، اللہ کی طرف، اور پھر جو ہے اپنی جنت کی طرف ان کے دھیان کو، ان کے جو ہے رخ کو موڑتے تھے. تو صبر کی کیفیت کے ساتھ میں حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین نے زندگی گزاری، اور گزارنا ان کے لیے آسان تھا. اتنی تکلیف سے کہنے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول، اس بخار نے میرا کمر توڑ کے رکھ دیا ہے، آپ میرے لیے شفا کی دعا فرما دیں. کتنی تکلیف ہوگی، جس کے بعد انہوں نے جو ہے اللہ کے نبی کے پاس دعا کی درخواست کی ہے، اور اس پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو ترغیب دی ہے، جنت کی ترغیب دی ہے کہ اگر تم صبر کر لو گے تو تمہیں جنت ملے گی. تو جیسے ہی یہ ترغیب دی گئی تو فوراً کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، آپ دعا نہ فرمائیں، میں صبر کر لوں گا. اور کتنا ایمان ان کا بنا ہوگا کہ جس کی وجہ سے صبر کرنا ان کے لیے آسان ہو گیا. حالات میں صبر، کہ ان کے یہاں تو ایمان اور اعمال صالحہ اور آخرت کی تیاری، یہ ان کی زندگی کا مقصد تھا، حضرات صحابہ کی زندگی کا مقصد تھا. اس کے لیے جو ہے اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں کرتے تھے، اپنے مال کی پرواہ بھی نہیں کرتے تھے. سارا مال اپنی آخرت بنانے کے لیے خرچ کر دیا انہوں نے. اللہ نے ہمیں جو مال دیا ہے کہ وہ مال جو ہے یہاں رکھ کر جو ہے جانے کے لیے نہیں ہے. یاد رکھیں کہ جو مال دنیا میں ہم رکھ کر جا رہے ہیں، بعد میں ہماری اولاد کے لڑنے کے لیے ہے، ہماری اولاد کے درمیان میں جھگڑے پیدا کرنے کے لیے ہے، کہ اس مال سے ہمارے لیے کوئی نفع نہیں ہے. کہ ہمارے اپنے مال سے، اپنی جان سے، کہ جتنا ہم آخرت کی تیاری کر لیں گے وہی اصل ہے. ورنہ اس بات کو بھول جائیں، اس بات کی امید نہ رکھیں کہ ہماری اولاد ہماری آخرت کی فکر کرے گی، ہمارے لیے ایصال ثواب کرے گی. اس بات کو بھول جائیں. ہاں، اللہ یہ کہ اگر ہم نے اپنی اولاد کو دیندار بنایا ہے، اپنی اولاد کو جو ہے اگر ہم نے جو ہے ایمان والا بنایا ہے، اپنی اولاد کو اعمال والا بنایا ہے، تو پھر ایسی اولاد اپنے ماں باپ کو یاد کرے گی اور اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرے گی. ورنہ تو عام طور سے یہی ہوتا ہے کہ ماں باپ کے انتقال کے بعد میں بچے جو ہے جائیداد کے بارے میں لڑتے ہیں، ناچاخیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں، جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں. یہ مال، یہ ساری برائیوں کی جڑ ہے. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہوتا ہے، ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہوتا ہے جس میں مبتلا ہو کر وہ امت برباد ہو جاتی ہے. میری امت کا فتنہ مال ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے. تو میرے بھائیوں، کہ ہمارے اپنے مال سے جتنا نفع ہم اٹھا سکیں گے ہم وہ اٹھا لیں. بعد میں اگر جو ہے ہم اپنے مال کے تعلق سے یہ امید رکھتے ہیں کہ ہماری اولاد ہمارے لیے ایصال ثواب کرے گی، ہمارے لیے خیر کے کام کرے گی، کہ اس کا کوئی یقین نہیں ہے، اس کا کوئی یقین نہیں ہے. تو میرے بھائیوں،
کہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا ایسا ایمان اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بنایا تھا کہ پھر جو ہے ان کے لیے ہر چیز قربان کرنا ان کے لیے آسان تھا. جانی قربانی دینا بھی آسان تھا, مالی قربانی دینا بھی آسان تھا, ہر طرح کی قربانی دینا ان کے لیے آسان تھا, اپنی آبرو اپنی عزت کی قربانی دینا بھی ان کے لیے آسان تھا. اسی لیے حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ مکہ چھوڑ کر جب مدینہ جا رہے ہیں, مکہ چھوڑ کر مدینہ جا رہے ہیں, تو مدینہ جاتے ہوئے وہاں جو ہے کفار مکہ نے ان کو روک لیا اور یہ کہا کہ تم تو باہر سے آئے تھے, روم سے آئے تھے, یہاں مکے میں رہ کر تم نے کمایا, تم نے اپنا مال جمع کیا, یہ سب ہمارے یہاں رہ کر تم نے کمایا, کہ ہم کسی طرح تمہیں جانے نہیں دیں گے. تو حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں تم میں سب سے زیادہ تیر انداز ہوں, ماہر ہوں, اس لیے کہ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ تیر چلانے میں ماہر تھے. کہا کہ جتنی تیریں میرے پاس ہیں میں اس وقت تک تم سے لڑوں گا, اور جس میں تمہارا نقصان ہوگا اور میرا بھی نقصان ہوگا, لیکن اگر جو ہے اس کے بدلے میں کہ یہاں مکے کے اندر میری ایک باندی ہے اور مکے کے اندر میرا مال ہے, اگر تم چاہو تو وہ سارا مال لے لو, وہ باندی لے لو, کہ اس کے بدلے میں مجھے جانے دو, تو میں تمہیں جو ہے یہ مال چھوڑنے کے لیے تیار ہوں. تو چنانچہ وہ تو کفار مکہ ان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں تھا, ان کی زندگی کا مقصد تو دنیا تھا, تو انہوں نے مال قبول کر لیا اور پھر جو ہے وہاں پہنچے. اور پھر جو ہے مدینہ پہنچنے کے بعد, مدینہ پہنچنے سے پہلے وہاں آیت نازل ہوئی, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی کے ذریعے سے بتا دیا کہ صہیب نے اس طرح کا معاملہ کیا ہے, اور یہ آیت نازل ہوئی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے مال کے بدلے میں اللہ کی رضامندی کا سودا کر لیتے ہیں, اللہ کی چاہت کا سودا کر لیتے ہیں, اللہ کی رضا چاہ لیتے ہیں, اللہ کی رضامندی چاہ لیتے ہیں. ایسے لوگ اپنے مال کو قربان کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو ہم اجر عظیم عطا فرمائیں گے, بڑا اجر عطا فرمائیں گے. کہ جس کو اللہ کہیں کہ ہم اجر عظیم عطا فرمائیں گے, کہ اللہ کی نگاہ میں اجر عظیم کیا ہوگا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے, کہ بڑا اجر کیا ہوگا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. اللہ جسے کہے کہ ہم بڑا اجر دیں گے, اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ وہ کتنا بڑا اجر ہوگا, یہ ہم نہیں سمجھ سکتے, ہماری عقلیں نہیں سمجھ سکتی. ہماری عقلیں اللہ کی قدرت کو سمجھنے سے بالا تر ہیں, اللہ کی قدرت کو سمجھنے سے بالا تر ہیں. کہ جتنی بات سمجھنے کے لیے اللہ نے ہمیں فرمایا ہے بس اسی سے ہم سمجھیں. تو میرے بھائیوں, میں نے عرض کیا کہ جب آدمی کے اندر ایمان ہے تو صبر اور شکر کی کیفیت کے ساتھ میں وہ زندگی گزارے گا, اور زندگی صبر اور شکر کی کیفیت کے ساتھ میں زندگی گزارنے پر وہ راضی رہے گا, وہ راضی رہے گا. مختلف حالات میں حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین جمع رہے, ہر حال میں جمع رہے. معمولی بات نہیں تھی اپنے وطن کو چھوڑ کر جانا, یہ مکہ چھوڑ کر جانا, مدینے کو جانا, کہ جہاں جو ہے کوئی اسباب نہیں تھے, کوئی چیزیں نہیں تھیں, روزی کا کوئی سامان نہیں تھا. یہ مدینہ جو ہے پہلے جو ہے وہ تو وبا کی جگہ تھی, وبا کی جگہ تھی. کوئی ایسی جگہ نہیں تھی کہ جو ہے بہت ہری بھری زمین ہو, سرسبز و شاداب زمین ہو, کہ وہاں جانے کے بعد ماشاءاللہ بہت اچھی جو ہے کھیتیاں ہوں گی, مال ملے گا. ایسی امید حضرات صحابہ کو ہجرت کرنے کے وقت میں نہیں تھی. بس اللہ کی طرف سے اتنا اعلان ہوا تھا, وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا. کہ جو آدمی جو ہے اللہ کے راستے میں ہجرت کرے گا, کہ اللہ تعالیٰ وہاں ہجرت کی جگہ کو وہ وسعت کی جگہ پائے گا. کہ جہاں اللہ کے نام پر ہجرت کرے گا, اللہ کے دین کے نام پر ہجرت کرے گا اور اللہ کے راستے میں جائے گا, وہاں اسے وسعت ملے گی. بس اللہ کی طرف سے یہ اعلان تھا. حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین بغیر دیکھے مدینہ چلے گئے, بغیر دیکھے مدینہ چلے گئے,
اور اپنا سب کچھ چھوڑ کر چلے گئے مکے کے اندر. معمولی بات نہیں تھی کہ مکے کو چھوڑ کر جانا, کہ ایسی جگہ کو چھوڑ کر جانا جہاں اللہ کا گھر ہے, کہ جہاں طواف کیا جاتا ہے, بیت اللہ کے طواف کو چھوڑ کر جانا کوئی معمولی بات نہیں تھی. صفا مروہ کے سعی کو چھوڑ کر جانا معمولی بات نہیں تھی, اور حجر اسود کے بوسے کو چھوڑ کر جانا یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی, اور پھر جو ہے عرفات کو, مینا کو, مزدلفہ کو, اور پھر جو ہے جمرات کو, ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر جانا یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی. اس لیے کہ یہ ساری چیزیں شعائر اسلام میں سے ہیں, اسلام کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں, اسلام کی بڑی بڑی چیزیں ہیں. لیکن اللہ کا حکم ہوا تو بس جو ہے اللہ کے نام پر ہجرت کر کے نکل گئے, اپنے ایمان کو, اپنے دین کو بچانے کے لیے, اپنے ایمان کے خاطر, اپنے اعمال کو بچانے کے خاطر, اور اپنے دین کو بچانے کے خاطر, اور اپنی آخرت کو بنانے کے خاطر. اللہ کے حکم پر جو ہے, نبی کے ایک فرمان پر, اللہ کے حکم پر وہ اللہ کے راستے میں مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے گئے. تو جب مدینہ گئے اور مدینہ جانے کے بعد میں الحمدللہ دین کی بنیاد پر, اسلام کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایسی فراوانی عطا فرمائی, ایسی فراوانی, ایسی خوشحالی عطا فرمائی. صحابہ بسا اوقات ڈرتے تھے کہ کہیں جو ہے, کہیں ہمارے دین کا بدلہ, ہمارے اسلام کا بدلہ, ہمارے ایمان کا بدلہ, ہمارے اعمال کا بدلہ, ہماری نمازوں کا بدلہ کہیں دنیا ہی میں تو ہمیں نہیں مل گیا, کہ صحابہ ڈرتے تھے. اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ ہمارے جو وہ پرانے دن تھے نا وہ بہت اچھے تھے, کہ بہت سارا خیر ہم نے دیکھا ہے, ہمارے لیے وہ بہت اچھے دن تھے, ہمارے لیے آزمائش کے دن تو اب ہیں, یہ ہمارے لیے وہ بہت اچھے دن تھے کہ جب فقر و فاقے میں تھے, جب جو ہے ہمارے پاس کچھ نہیں تھا, کہ جب کھانے کو ملتا تو کھا لیتے اور نہیں ہوتا تو جو ہے اور ہم صبر کر لیتے. گویا کہ صبر اور شکر کی کیفیت کے ساتھ میں جو ہماری زندگی تھی وہ بہت اچھی تھی. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ یہ کہتے تھے کہ رأینا خیر الخیر فی الکرہ اے فی الکراہت, کہ ہم نے بڑے سے بڑا خیر اور بڑی سے بڑی اچھائی جو ہم نے دیکھی ہے وہ ہم نے جو ہے کرہ میں دیکھی ہے, ناگواری میں دیکھی ہے. جب ہمارے حالات اچھے نہیں تھے اس وقت میں ہم نے جو ہے بڑا خیر ہم نے دیکھا ہے. اس لیے میرے بھائیوں ہمیشہ آدمی کو جو ہے مطمئن رہنا چاہیے اپنے حالات پر, اور اپنے ایمان پر نگاہ رہنا چاہیے کہ ہمارا ایمان اگر مضبوط ہے تو آدمی حالات سے گھبرائے گا نہیں, حالات سے دوچار نہیں ہوگا. ہاں اگر اللہ نے جو ہے حالات لائے ہیں تو پھر جو اس پر صبر کی کیفیت ہوگی, اور پھر جو ہے حالات اگر اچھے ہیں تو اس پر جو ہے شکر کی کیفیت ہوگی. کہ بس مومن کی دو ہی حالتوں میں زندگی گزرتی ہے, ایک صبر کی کیفیت کے ساتھ میں اور ایک شکر کی کیفیت کے ساتھ میں. اللہ نے دیا ہے اللہ کا شکر ادا کریں, صحت دی ہے, جوانی دی ہے, اور پھر جو ہے مال دیا ہے, اللہ نے اولاد دی ہے, اور راحت و آرام دیا ہے, اسباب دیے ہیں, تو یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے نعمت ہیں. کہ اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. کہ بعض لوگوں کو غرہ ہوتا ہے, بعض لوگوں کو یہ ظلم ہوتا ہے کہ یہ مال ہم نے کمایا ہے, یہ جائیداد ہم نے کمائی ہے, یہ راحت و آرام ہماری محنت سے ملا ہے. تو میرے بھائیوں کہ یہ ساری چیزیں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. یہ دنیا تو اللہ تعالیٰ جو ہے بقدر مقدر دیتے ہیں, دنیا بقدر مقدر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے پڑھے لکھے کو بھی دیتے ہیں, بے پڑھے لکھے کو بھی دیتے ہیں. اگر جو ہے دنیا انسان کی فکر سے, انسان کی محنت سے ملتی تو پھر جو ہے آج سب سے زیادہ مالدار جو ہے وہ قلی کرنے والے ہوتے, سب سے زیادہ مالدار وہ ہوتے اگر محنت پر دنیا ملنی ہوتی. کتنے ایسے لوگ ہیں پڑھے لکھے ہیں, سرٹیفکیٹ ان کے پاس ہے, دستاویزات ان کے پاس ہیں, نوکریاں ان کے پاس نہیں ہیں, روزیوں سے روزی کے لیے مارے پھر رہے ہیں. تو میرے بھائیوں اس سے معلوم ہوا کہ روزی اور دنیا اور چیزیں اور مال یہ سب کچھ جو ہے اللہ کی دین ہے, اللہ کی دین ہے. یہ اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے, اللہ دیتے ہیں, اللہ جس کو چاہے دیتے ہیں. وَذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِي مَن يَشَاءُ, یہ اللہ کا فضل ہے کہ جس کو اللہ چاہتے ہیں دیتے ہیں. لیکن ہم ہر حال میں راضی رہیں کہ آدمی جو ہے غربت میں بھی اپنی آخرت بنا سکتا ہے, اور پھر جو ہے اپنی جو ہے مالداری میں بھی اپنی آخرت بنا سکتا ہے.
ہاں اتنی بات ہے کہ آدمی کو اللہ مال دے، صحت دے، اور پھر اچھائیاں دے، راحت و آرام کے اسباب دیں، تو پھر جو ہے اس کے لیے آخرت بنانا آسان ہوتا ہے، اس کے لیے آخرت بنانا آسان ہوتا ہے۔ اور فقر و فاقہ اور تنگی یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، اس سے اللہ سے پناہ مانگنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پناہ مانگی ہے، اس لیے کہ جو ہے حدیث میں ہے کہ کبھی کبھی فقر و فاقہ، تنگی جو ہے آدمی کو کفر تک پہنچا دیتا ہے، آدمی کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ سے ہمیشہ جو ہے دعا مانگنا چاہیے، پناہ مانگنا چاہیے، اللہ سے عافیت مانگنا چاہیے، خیر مانگنا چاہیے، اللہ سے بھلائی خوشحالی مانگنا چاہیے، کہ تاکہ جو ہے آسانی کے ساتھ ہم دین پر چل سکیں، عمل کر سکیں۔ تو میرے بھائیوں کہ اللہ پاک نے ہمیں جو دنیا دی ہے اور جو مال دیا ہے، جو راحت و آرام دیا ہے اور جو صحت اللہ نے دی ہے، کہ جن چیزوں نے جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں سے نوازا ہے وہ ہماری اپنی آخرت بنانے کے لیے اللہ نے دی ہے، کہ ہم اپنی دنیا سے دنیا نہ بنائیں بلکہ اپنی دنیا سے آخرت بنائیں۔ ان دنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، کہ بے شک دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے اور پھر جو ہے تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ دنیا کی جتنی چیزیں ہیں، دنیا کی جتنی چیزیں، کائنات کے اندر جتنی مخلوقات ہیں، کہ جتنی چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں وہ سب انسان کے فائدے کے لیے ہیں۔ چاند، سورج، ستارے، سیارے، سمندر، جانور، سب کچھ، حتیٰ کہ جو ہے سانپ اور بچھو، یہ حالانکہ موذی جانور ہیں کہ جن کے مارنے کا حکم ہے، یہ بھی انسان کے فائدے کے لیے اللہ نے پیدا کیے ہیں۔ اس کی حکمت کا ہمیں پتہ نہیں ہے، اس کی حکمت کا ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ساری دنیا سے انسان فائدہ اٹھا رہا ہے، ساری دنیا سے۔ آپ ذرا غور کریں کہ انسان پوری دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ ساری دنیا اور دنیا کی چیزیں، دنیا کی مخلوقات، سب کچھ جو ہے اللہ نے انسان کے لیے پیدا کیا ہے، اور انسان کو اللہ نے آخرت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس لیے ہم اپنی آخرت بنانے کی فکر کریں کہ یہ موقع اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دیا ہے اپنی آخرت بنانے کے لیے دیا ہے۔ ہمیشہ حضرت صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کا یہ فکر ہوتا تھا، ان کے ارادے اور ان کے عزائم یہی ہوتے تھے کہ ہماری آخرت بن جائے، ہماری دنیا بھی بن جائے، ہماری آخرت بھی بن جائے۔ اسی لیے حضرت صحابہ یہ کہتے تھے انما ہممنا الآخرہ، کہ ہمارے ہمتیں اور ہمارے ارادے اور ہمارے عزائم تو آخرت بنانے کے ہیں۔ اسی لیے ہمیشہ حضرت صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو آخرت کا استحضار رہتا تھا، ہمیشہ ان کے سامنے آخرت رہتی تھی، ہمیشہ ان کے سامنے آخرت رہتی تھی، کہ ہمیشہ جواب بھی وہی دیتے تھے۔ حضرت حارثہ کے بارے میں مشہور ہے، حضرت حارثہ کے بارے میں مشہور ہے کہ حارثہ مسجد میں سو رہے تھے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، اس طرح جو ہے پیر سے اشارہ کر کے حضرت حارثہ کو اٹھایا اور پوچھا کہ کیف اصبحت یا حارثہ، حارثہ تم نے کیسے صبح کی؟ تو حارثہ جاگ گئے اور کہنے لگے اصبحت مؤمنا حقا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں نے ایمان کی حقیقت کے ساتھ میں صبح کی ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حارثہ تم نے دعویٰ تو بڑا کر دیا ہے کہ ایمان کی حقیقت کا مل جانا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ لِكُلِّ شَيْءٍ حَقِيقَةٌ فَمَا حَقِيقَةُ إِيمَانِكَ یا حارثہ، کہ ہر چیز کی ایک دلیل ہوتی ہے، ایک ثبوت ہوتا ہے، تمہارے ایمان کی حقیقت کہ تم نے پا لیا اس کی کیا دلیل ہے؟ تو حضرت حارثہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول کہ میرے دائیں جانب جو ہے جنت ہوتی ہے، میرے بائیں جانب جہنم ہوتی ہے، اس کے احوال ہوتے ہیں، آخرت ہمیشہ میرے سامنے ہوتی ہے، بس یہ میری کیفیت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حارثہ عرفت فالزم، حارثہ تم سمجھ گئے، تم نے ایمان کی حقیقت پا لی، اب جو ہے جمے رہنا، اس ایمان پر جمے رہنا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے استقامت کا حکم دیا، استقامت کا حکم دیا، عرفت فالزم، کہ اب تم نے جو ہے ایمان کی حقیقت کو سمجھ لیا ہے کہ پھر جو ہے تم اس ایمان کی کیفیت پر جمے رہنا، ایسا نہ ہو کہ بھول جاؤ، ایسا نہ ہو کہ بھول جاؤ۔ تو میرے بھائیوں کہ ہمیں ہمیشہ جو ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے
اس دنیا میں، اس فانی دنیا میں رہتے ہوئے ہمیشہ اپنے آخرت کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. یہ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے. دنیا بے حیثیت ہے کہ دنیا کی ساری چیزیں بے حیثیت ہیں. اور یہ دنیا جو ہے، یہ دنیا کی محبت یہ انسان کے لیے خطرے کی چیز ہے. اس دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ دنیا اللہ کے نزدیک جو ہے ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے اس دنیا کی حیثیت. حدیث میں فرمایا کہ اگر اس دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، مچھر کتنا ہوتا ہے اور مچھر کا پر کتنا ہوتا ہے، اگر اس کے برابر بھی اللہ کے نزدیک اس دنیا کی حیثیت ہوتی، اللہ تعالیٰ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ پلاتے، ایک گھونٹ پانی نہ پلاتے. لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها شربة ماء ما سقى كافرا منها شربة ماء. یہ کسی کافر کو اللہ ایک گھونٹ پانی نہ پلاتے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ کے نافرمانوں کو بھی دنیا دیتے ہیں، اللہ کے منکرین کو بھی اللہ دنیا دیتے ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ جو ہے دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر جو ہے دنیا کی کوئی حیثیت ہوتی، اللہ اپنے نام ماننے والوں کو، اپنے نافرمانوں کو اور اپنے منکرین کو اللہ تعالیٰ دنیا نہ دیتے، ایک گھونٹ پانی نہ دیتے، ایک گھونٹ پانی نہ دیتے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی مثال دی کہ دنیا اتنی بے حیثیت ہے، اتنی بے حیثیت ہے کہ راستے میں جا رہے تھے، کچرے میں ایک جو ہے مرا ہوا بکری کا بچہ پڑا ہوا تھا، اور پھر صحابہ کو دکھا کر فرمایا کہ تم میں سے کون اس کو جو ہے خریدنا پسند کرے گا، 1 درہم میں خریدنا پسند کرے گا. تو صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، اس کو تو کوئی جو ہے یعنی ایسے ہی لینا، بغیر پیسوں کے لینے بھی پسند نہیں کرے گا. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دیکھو کہ یہ دنیا اس مری ہوئی بکری سے بھی بدتر ہے، اس مری ہوئی بکری سے بھی بدتر ہے. اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، متاع الغرور ہے. انسان اس دنیا کے دھوکے میں پڑا ہوا ہے کہ چمکتی دمکتی دنیا اسے یہ معلوم ہو رہی ہے کہ یہ ہمیشہ رہے گی. کب آدمی کی سانسیں بند ہو جائے گی پتہ نہیں ہے. آدمی کی سانسیں کب بند ہو جائے گی، کب ختم ہو جائے گی پتہ نہیں ہے. آدمی رات میں ہے، صبح جو ہے وہ مر گیا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اچانک مر گیا. اچانک کوئی آدمی نہیں مرتا، بلکہ اس کے اپنے موت کے وقت میں مرتا ہے، اس کے اپنے وقت میں مرتا ہے. اچانک کوئی نہیں مرتا. لوگ کہتے ہیں کہ اسے ہارٹ اٹیک آ گیا، اسے جو ہے اس کا دل حرکت کرنا بند ہو گیا. ارے اسی کا نام موت ہے. دل کے بند ہو جانے کا نام ہی تو موت ہے. ہارٹ اٹیک ہی کا نام تو موت ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ہارٹ اٹیک ہو گیا. تو میرے بھائیوں، کہ آدمی کب مر جائے گا، کہ کس حال میں مر جائے گا پتہ نہیں ہے. اس لیے آدمی کو اپنی ایمانی کیفیت ہر حال میں اچھی بنانے کی ضرورت ہے. کہ دنیا میں دھوکے میں پڑ کر اپنے ایمان کو خراب کرنے سے اپنے آپ کو بچانا اس کے لیے ایک محنت ہے، اس کے لیے ایک کام ہے، اس کے لیے ایک ذمہ داری ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے. ایمان کے بنانے کی محنت اللہ نے ہمیں دی ہے اور ذمہ داری ہمیں اللہ نے دی ہے. میرے بھائیوں، کہ اللہ پاک نے ہم سب کو ایک ذمہ داری دے کر دنیا میں بھیجا ہے کہ ہم دنیا میں جو مومن ہے، مسلمان ہے، وہ ذمہ داریوں کے ساتھ میں زندگی گزارتا ہے. کہ مومن بے لگام نہیں ہوتا، مومن بے لگام نہیں ہوتا. مومن جو ہے وہ قید خانے میں ہے، مومن قید خانے میں ہے. اس کے لیے ہر جگہ پکڑ ہے کہ مومن اپنی جیسے چاہے من چاہی زندگی نہیں گزار سکتا، رب چاہی زندگی اسے گزارنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ذمہ داریاں دے کر بھیجا ہے. اللہ نے 2 ذمہ داریاں مومن کو دی ہیں. ایک دین کی ذمہ داری دی ہے اور ایک دین پر عمل کرنے کی ذمہ داری، اور دوسرے دین کو پہنچانے کی ذمہ داری. یہ 2 ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دی ہیں، ہر انسان کو دی ہیں. ایک دین دیا ہے اور ایک دین کی محنت دی ہے کہ جس کے ذریعے سے ہماری زندگیاں سنورتی ہیں،
ہماری زندگیوں میں خیر آتا ہے، ہماری زندگیاں پاکیزہ گزرتی ہیں، تو میرے بھائیوں ہماری اپنی زندگیوں کو پاکیزہ بنانے کی ضرورت ہے، پاکیزہ زندگی گزارنے کی ضرورت ہے، اور زندگی پاکیزہ بنے گی کفر و شرک سے پاک ہو کر اچھے اعمال کے ساتھ، خیر کے اعمال کے ساتھ، نمازوں کے ساتھ، اور پھر جو تلاوت کے ساتھ، ذکر و اذکار کے ساتھ، پاکیزہ زندگی جیسے اللہ نے فرمایا ہے، جیسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی گزار کے بتایا ہے، ایسی پاکیزہ زندگی ہر ایک انسان کو بنانے کی ضرورت ہے کہ دنیا میں اللہ پاک نے ایک پاکیزہ زندگی دے کر بھیجی ہے۔ ایمان والے کی جو زندگی ہے وہ بہت پاکیزہ زندگی ہے۔ یہ دنیا کی جو زندگی ہے وہ آلودہ زندگی ہے، کیچڑ والی زندگی ہے، گندی زندگی ہے۔ کوئی آدمی دنیا میں لت پت ہو کر زندگی گزارتا ہے تو اللہ معاف فرمائے کبھی اسے ایمان کا نور نصیب نہیں ہوگا، کبھی اسے ہدایت نہیں ملے گی، اس کے لیے میرے بھائیوں ہم سب کو مل کر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، دنیا کی بے ثباتی کو بولنا اور دنیا کی بے حیثیت ہونے کو بولنا، بار بار بولنا، تاکہ دنیا کی یہ رذیل محبت دنیا کی جو ہے ہمارے دلوں سے نکل جائے، اور ایمان کی محنت کی محبت ہمارے دلوں کے اندر پیوست ہو جائے۔ اس کے لیے جو ہے بار بار جو ہے مذاکرے ہوتے ہیں، بار بار کہنا سننا ہوتا ہے کہ یہ تبلیغ اور دعوت کی محنت سے یہی چاہا جا رہا ہے کہ ہماری زندگیاں پاکیزہ بنے، اعمال والی بنے اور ایمان والی بنے، اور پھر جو ہے اچھی زندگی بنے، اور امانت داری کے ساتھ میں زندگی گزارنے والے ہم بنے، سچائی کے ساتھ میں زندگی گزارنے والے بنے، ہمارے معاملات بھی درست ہوں، ہماری معاشرت بھی اچھی ہو، ہمارے اخلاق بھی اچھے ہوں، کہ اس طرح کی پاکیزہ زندگی گزارنے کی یہ اس محنت کے ذریعے سے کوشش کی جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں آنے کے بعد، نبوت کے بعد، آپ نے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین میں جو ہے اسی کی محنت کی تھی، اسی کی محنت کرنے کے بعد میں مدینے کے اندر ایک پاکیزہ ماحول بنا تھا، ایمان کا، اعمال کا، اخلاق کا، عبادت کا، اور پھر جو ہے تعلیم و تعلم کا، خدمت کا، اور پھر جو ہے ذکر و اذکار کا، کہ ساری چیزیں مدینے کے اندر آپ کو ملتی تھیں۔ اور مسجد نبوی کے اندر کہ جتنے اعمال ہوتے تھے وہ پاکیزہ اعمال ہوتے تھے، پاکیزہ زندگی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرات صحابہ کو سکھائی تھی، کہ جس کی وجہ سے صحابہ کے بازار بھی مصلح بنے ہوئے تھے۔ آج ہمارے بازار کے بارے میں ہم یہ کہہ نہیں سکتے کہ ہمارے بازاروں کے اندر جھوٹ، مکر، فریب، دھوکہ دہی، کہ جتنی برائیاں ہو سکتی ہیں وہ ساری برائیاں ہمارے بازاروں کے اندر موجود ہیں۔ لیکن وہ صحابہ کے بازار، حضرت علی فرماتے ہیں سوق المسلمین کا مسلی المسلین، کہ وہ جو ہے مسلمانوں کے جو بازار تھے وہ مسلیوں کی طرح تھے، مسلح کی طرح تھے۔ سوق المسلمین کہ مسلمانوں کے بازار مسلوں کی طرح تھے، کہ جیسے جو ہے مسلوں کے اندر عبادت کا ماحول ہوتا ہے، نماز کا ماحول ہوتا ہے، ذکر و اذکار کا ماحول ہوتا ہے، صحابہ تجارت کر رہے ہیں وہاں بھی ان کا دین مقصود ہے، صحابہ جو ہے معاملہ کر رہے ہیں، لین دین کر رہے ہیں، وہاں بھی ان کے لیے دین مقصود ہے، اور اپنی آخرت مقصود ہے، اور اپنی آخرت بنانا مقصود ہے، اور پھر جو ہے لوگوں کو دعوت دینا مقصود ہے۔ اپنی زندگی کے تمام اعمال میں صحابہ کا جو منتہا نظر ہے، جو مقصد ہے، وہ یہی ہے کہ کسی طرح ہماری آخرت بن جائے، ہماری زندگی میں اعمال زندہ ہو جائے، ہماری زندگی میں جو ہے نبی والی فکر پیدا ہو جائے، اور پھر جو ہے اس طرح کی حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی یہ فکر تھی، ہمیشہ یہی فکر تھی۔ تو حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگیاں کیسے پاکیزہ زندگی گزری ہیں۔ میرے بھائیوں، آج اس محنت کے ذریعے سے یہی چاہا جا رہا ہے کہ ہماری زندگیاں بھی پاکیزہ بنے، کہ ہم اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والے بنے، ہم نمازی بنے، اور پھر جو ہے ہماری اپنی نماز کے ذریعے سے ہم اپنے مسائل کو حل کرنے والے بنے۔ اس لیے کہ ایمان کی محنت کے بعد سب سے پہلا فریضہ جو ہم پر عائد ہوتا ہے وہ اللہ کا سب سے بڑا فریضہ نماز ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج لوگ نماز سے غافل ہیں، لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ نماز سے کیا ملنے والا ہے۔ اگر حقیقت میں پتہ چل جائے کہ نماز سے کیا ملے گا، نماز سے سب کچھ ملے گا، کہ ہماری زندگیوں کے تمام مسائل کے جو جتنی چیزیں ہیں، حل ہیں، وہ سب اللہ تعالیٰ نے نماز میں رکھا ہے۔ لوگ
جن جن چیزوں کے بارے میں آج پریشان ہیں وہ ساری چیزوں کا حل اللہ نے نماز میں رکھا ہے. لوگ روزی سے پریشان ہیں, مارے مارے پھر رہے ہیں, اللہ کہہ رہے ہیں کہ نماز پڑھو میں روزی دوں گا. یہ نماز میں اللہ نے روزی رکھی ہے, اور عبادت میں اللہ نے روزی رکھی ہے کہ جو بندہ اللہ کی عبادت کرتا ہے, نماز میں مشغول ہوتا ہے, کہ اللہ پاک اس کی روزی اس کے قدموں میں لا کر ڈالتے ہیں, اس کی روزی اس کے قدموں میں لا کر ڈالتے ہیں, عافیت کی روزی اسے دیتے ہیں, عافیت کی روزی. اسی لیے ہمیشہ جو ہے اللہ سے عافیت کی روزی مانگنا چاہیے. کہ لوگ آج روزی کے معاملے میں پریشان ہیں, مارے مارے پھر رہے ہیں, دھکے کھاتے ہیں, کہ جس کے لیے اپنی دنیا بھی خراب کر رہے ہیں, اپنی آخرت بھی خراب کر رہے ہیں. ان کو جو ہے روزی نہیں ملتی. روزی تو اللہ کی طرف سے ملتی ہے, کہ جس میں اللہ نے روزی کا وعدہ کر رکھا ہے کہ وہاں سے روزی لینے کے بجائے لوگ جو ہے دھکے مارے مارے پھر رہے ہیں. تو میرے بھائیوں, اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے تو اللہ روزی دیں گے, اللہ روزی دیں گے. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. کہ جو بھی چوپائے دنیا میں ہیں, روئے زمین پر ہیں, جو بھی جاندار ہیں, ان سب کی روزی کی ذمہ داری اللہ نے اپنے ذمہ لے رکھی ہے. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها, ان کی روزی بھی اللہ نے لے رکھی ہے, ان کے ٹھہرنے کی جگہ کا انتظام بھی اللہ نے کیا ہے کہ وہ کہاں ٹھہریں گے, کہاں رہیں گے. ورنہ جتنے جانور ہیں کہ یہ کہاں رہیں گے. آدمی سوچتا ہے کہ اللہ نے ان کا مستقر بنایا ہے اور ان کے رہنے کی جگہ بنائی ہے, کہ ان کے لیے جنگل بنائے ہیں کہ جانور جنگل میں رہتے ہیں. اگر جانور اگر آ کر جو ہے شہر میں بسنے لگے تو پھر انسانوں کا کیا حال ہوگا. اللہ نے ان کے ٹھہرانے کی جگہ کی ذمہ داری بھی لی ہے, اللہ نے ان کے روزی کا انتظام بھی کیا ہے. اللہ تعالیٰ بڑی بڑی مخلوقات کو بڑی بڑی روزیاں پہنچاتے ہیں, کہ ہم جو ہے کیا ایک روٹی اور دو روٹی کی روزی کی فکر ہم کریں گے, کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی مخلوقات کو ٹنوں منوں روزانہ روزی کھلاتے ہیں. کہ سمندروں میں ایسی بڑی بڑی مچھلیاں ہیں کہ ایک روز کی, ایک دن کی ان کی غذا جو ہے ٹنوں اور منوں کی ہے, کہ اللہ تعالیٰ ان کو روزی دے رہے ہیں, ان کو کھلا رہے ہیں. اتنے بڑے بڑے جانوروں کو جب اللہ پال رہے ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ اپنے نام لینے والوں کو اور اپنے پیارے نبی کے متبعین کو کیا اللہ نہیں کھلائیں گے؟ کیا اللہ ان کو روزی نہیں دیں گے؟ کیا اللہ ان کو نہیں پالیں گے؟ ہمیں فکر ہو گیا کہ ہم جو ہے پالنے والے ہیں, ہمیں یہ الزام ہو گیا کہ بیوی بچوں کے پالنے والے ہم ہیں. میرے بھائیوں, اللہ نے روزی کی ذمہ داری لے رکھی ہے, کہ اس یقین کو جو ہے اس یقین کو بدلنا ہے. ایمان کی محنت کے ذریعے سے ہمارے اپنے یقین کو بدلنا ہے کہ روزی دینے والے اللہ ہیں, یہ روزی کے مالک اللہ ہیں, یہ صحت و بیماری کے مالک اللہ ہیں, کہ بیماری دینے والے بھی اللہ ہیں, شفا دینے والے بھی اللہ ہیں. لوگ پریشان ہو جاتے ہیں, کبھی کبھی اللہ کو کوسنے لگتے ہیں. میرے بھائیوں, یہ غلط طریقہ ہے, یہ غلط طریقہ ہے کہ جب اللہ نے بیماری دی ہے تو اللہ ہی شفا دیں گے, اللہ ہی شفا دیں گے. کہ اللہ کی طرف متوجہ ہونا, اپنے ایمان کو بنانے کی محنت کرنا, کہ ساری چیزوں یعنی اعمال کی طرف متوجہ ہونا, کہ دنیا کی روزی کی ذمہ داری اللہ نے لے رکھی ہے, اور پھر جو ہے اللہ نے نماز میں وہ رکھی ہے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے پریشانیوں سے نجات اللہ دیتے ہیں نماز کے ذریعے سے. نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ صحت دیتے ہیں, کہ جو آدمی نمازی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے صحت مند رکھتے ہیں, اللہ اسے صحت دیتے ہیں جو نمازی ہوتا ہے. اور جو آدمی نمازی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے قبر اور حشر کے سارے مسائل کے حل کرنے کا وعدہ کیا ہے, کہ جو نمازی ہوگا اللہ تعالیٰ جو ہے اسے دنیا میں بھی سکون و چین اطمینان کی زندگی عطا فرمائیں گے, اور آخرت میں بھی سکون و چین اطمینان کی زندگی, اور پھر نجات اور کامیابی والی زندگی عطا فرمائیں گے. تو میرے بھائیوں, یہ ہمارے اپنے ایمان کی محنت کے ساتھ ساتھ اپنی نمازوں کو بنانے کی ضرورت ہے, اور ہم اپنی نماز جو ہے نبی کی سنت کے مطابق پڑھنے والے بنے. اللہ معاف فرمائے, جس طرح کی نمازیں آج ہماری ہیں, ہم جانتے ہیں, ہم میں سے ہر ایک جانتے ہیں کہ ہماری نمازوں کی کیا حالت ہے,
ہماری نمازوں کی کیا کیفیت ہے کہ نماز پڑھنے کی حالت میں، جبکہ حدیث میں آتا ہے کہ نماز پڑھنے کے وقت میں جو ہے بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو گویا کہ اپنے اللہ سے مناجات کرتا ہے، اپنے اللہ سے بات چیت کرتا ہے، اور جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اللہ معاف فرمائے، نہ قیام میں اللہ یاد آتے ہیں، نہ سجدے میں اللہ یاد آتے ہیں، نہ رکوع میں اللہ یاد آتے ہیں، کہ جبکہ سجدے کی حالت میں اللہ کے سب سے زیادہ بندہ قریب ہوتا ہے، اس وقت میں بھی ہمیں اللہ یاد نہیں آتے۔ تو میرے بھائیوں، کیا ہماری یہ نماز نماز کہلانے کے لائق ہے؟ ہماری یہ نماز کیا ہمارے مسائل حل کرائے گی؟ کیا ہماری اس نماز سے ہمارے مسئلے حل ہوں گے؟ ہماری پریشانیاں دور ہوں گی؟ تو میرے بھائیوں، یہ دعوت کی اس عظیم محنت کے ذریعے سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ ہم اپنے ایمان کے ساتھ میں اپنی نماز بھی بنائیں، اور ایسی نماز پڑھیں جیسے کہ اللہ کے نبی نے پڑھی ہے اور امت کو سکھایا ہے، اور آپ نے یہ فرمایا ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ ایسی نماز پڑھو جیسے کہ تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ کہ اللہ کے نبی کی نماز کے بارے میں اللہ اکبر کیا کہنا۔ فضائل اعمال میں آپ حضرات تعلیم میں بارہا سنتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نماز کی کیا کیفیت تھی، اور صحابہ کے نماز کی کیا کیفیت تھی، اور قیام میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہیں کہ ایک پارہ ہو رہا ہے، 2 پارے ہو رہے ہیں، پتہ نہیں چل رہا ہے، ایسے نماز میں مزے لے رہے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، کہ نماز میں اتنی دیر اللہ کے نبی علیہ السلام قیام فرماتے کہ آپ کے پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا تھا۔ کبھی کبھی آپ اتنا لمبا سجدہ کرتے تھے، اما جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ مجھے یہ گمان اور پھر جو میرے اندر یہ وسوسے پیدا ہونے لگتے کہ کہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی روح قبض تو نہیں ہو گئی ہے، اتنا لمبا سجدہ ہوتا تھا، یہ گمان ہونے لگتا اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو۔ ایسی نماز اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ تو میرے بھائیوں، ہم اپنی محنت سے جو ہے اپنے نمازوں کو سنت کے مطابق اگر نماز پڑھنے کی عادت ڈالیں گے تو انشاءاللہ ہماری نماز میں جان پیدا ہوگی، ہماری نماز بنے گی، ہماری نماز کے ذریعے سے جو ہے ہم اللہ سے لینے والے بنیں گے، کہ ہماری نماز ہمارے دنیا کے مسائل بھی حل کرائے گی، آخرت کے مسائل بھی حل کرائے گی۔ ایسے نماز کے بنانے کی فکر اور محنت ہم سب کو کرنا ہے۔ اس کے لیے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے عجیب و غریب محنت ہمیں دی ہے یہ، اور پھر جو ہے ہماری اپنی نماز جو ہے وہ علم کے ذریعے سے ہی اپنی نماز کو درست کر سکتے ہیں۔ کہ سنت نبوی کیا ہے؟ سنت نبوی یہ جو ہے علوم نبوی ہے، کہ اللہ کے نبی کی جتنی سنتیں ہیں وہ اللہ کے نبی کے علوم ہیں، کہ اللہ کے نبی کے علوم ہیں۔ تو میرے بھائیوں، آج ہم جو ہے اپنے اندر علمی کمی کا احساس اپنے اندر پیدا کریں، کہ ہم جو ہے ہر طرح کا علم حاصل کرنے کی ہم کوشش کریں، کہ ہماری اپنی زندگی میں جتنی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے اس کے لیے ہم جو ہے اپنے علماء سے علم سیکھیں۔ یا اگر جو ماشاءاللہ مدارس میں جو علوم حاصل کیے جاتے ہیں، مختصر 2-3% بچے جو ہے طلباء امت کے مدارس میں آ کر پڑھتے ہیں، لیکن امت کا 95% طبقہ اور پھر جو 97% طبقہ جو ہے وہ علم سے خالی ہے، علوم نبوت سے خالی ہے۔ کم سے کم اتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے کہ ہمیں جو ہے حلال اور حرام کی تمیز پیدا ہو جائے، کم سے کم جو ہے ہمیں یہ پتا چل جائے کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کیا جو ہے حق ہے کیا باطل ہے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ کم سے کم جو ہے ہمیں اپنی زندگی میں یہ فرق ہمیں محسوس ہو جائے۔ کم سے کم اتنی محنت ہم کریں کہ اتنی محنت کے ساتھ میں جو ہے ہم جو ہے اللہ کا دھیان، اللہ کا ذکر ہم جمائیں، اور ہر آدمی کا اکرام کریں، ہر آدمی کے ساتھ میں اخلاق سے پیش آئیں، بڑوں کے ساتھ مہربانی کا اور بڑوں کے ساتھ اکرام کا معاملہ کریں، بڑے چھوٹوں کے ساتھ میں شفقت کریں، علماء کی قدر کریں، کہ یہ ہمارے لیے ضروری ہے، کہ یہ سب چیزیں ہیں کہ جو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ تبلیغ کے جو 6 نمبر ہیں یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ 6 نمبر نہیں ہے جو بقول حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، یہ 6 صفات نہیں ہے، یہ 6 سمندر ہیں، یہ 6 سمندر ہیں
کہ جس سے آدمی کا دین، جس کے ذریعے سے آدمی کی زندگی میں کامل و مکمل دین آتا ہے، کہ جس کے ذریعے سے آدمی کا ایمان بنتا ہے، کہ جس کے ذریعے سے اعمال صالحہ اس کی زندگی میں پیدا ہوتے ہیں، کہ جس کی وجہ سے اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، اور جس کی وجہ سے اللہ کی یاد اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے تقوی اس کے زندگی میں آتا ہے، اور جس کی وجہ سے خوف خدا اس کے اندر جو ہے آتا ہے، اور جس کی وجہ سے جو ہے اعمال کا شوق اور آخرت کا فکر، آخرت کی رغبت اسے جو ہے پیدا ہوتی ہے، اللہ سے ملنے کا شوق اسے پیدا ہوتا ہے، اللہ سے ملنے کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں کہ یہ جو محنت ہے یہ کوئی معمولی محنت نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے آج اس امت کو جو ہے ختم نبوت کے صدقے میں اللہ نے دعوت والی جو محنت دی ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، بہت اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ خبر کو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قبر کو نور سے منور فرمائے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سینے میں عجیب و غریب درد دیا تھا، امت کا غم دیا تھا، کہ ایک ایک امتی پر جو ہے وہ روتے تھے کہ ہر امتی کا فکر ہمارے ذمہ ضروری ہے، کہ اس آخری امت میں پیدا ہونے کے ناطے ہم میں سے ہر ایک کے ذمہ واجب ہے کہ پوری امت کی ہم فکر کریں، ہماری اپنی ذات کی بھی ہم فکر کریں اور امت کی بھی فکر کریں۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ پوری کی پوری امت اگر ہدایت پر ہے، ایک آدمی گمراہ ہے، راہ راست سے ہٹا ہوا ہے، غلط راستے پر جا رہا ہے، ساری کی ساری امت ماشاءاللہ سیدھے راستے پر چل رہی ہے، اللہ کے احکامات پر چل رہی ہے، نبی کے طریقے پر چل رہی ہے، تو پوری امت کے ذمے واجب ہے کہ اس ایک آدمی کے بارے میں فکر کرے۔ اور اگر جو ہے خدا نخواستہ پوری کی پوری امت ضلالت اور گمراہی کے راستے پر جا رہی ہے، اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر اور نبی کے طریقوں کو چھوڑ کر زندگی گزار رہی ہے، ایک آدمی اس میں سے راہ راست پر ہے، اللہ کے احکامات والی زندگی گزار رہا ہے، تو اس ایک آدمی کے ذمہ واجب ہے کہ اس پوری امت کی فکر کریں۔ تو میرے بھائیوں کہ ہمیں اپنی ذات کی بھی فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنے گھر بار کی بھی فکر کرنے کی ضرورت ہے، پوری امت کی بھی فکر کرنے کی ضرورت ہے، اپنی ذات سے لے کر اور قیامت تک کے آنے والے آخری انسان تک کی ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے، کہ کیسے میں اور میری ذات اور قیامت تک کا آنے والا آخری انسان جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا بن جائے، کہ اس کی یہ محنت ہے، اس کی یہ فکر ہے، کہ اس کے لیے ماشاءاللہ یہ کام ہے، اور یہ 5 کام ہیں، اور یہ چلے 4 مہینے ہیں، اس کے لیے 3 دن ہیں، اس کے لیے جو ہے ماہانہ خروج ہے، سالانہ خروج ہے، اس کے لیے زندگی میں 4 مہینے ہیں، اس کے لیے بیرون اندرون ہے، ان سب چیزوں کے لیے ہے کہ تاکہ ہماری زندگی میں دین آئے، ہماری زندگی میں ہدایت آئے، ہماری زندگی میں اعمال صالحہ آئیں، ہماری زندگی میں اللہ کی ذات کا یقین آئے، ہماری زندگی میں جو ہے ہمارا ایمان مضبوط ہو، ہم اپنے ایمان پر جمے رہیں اور پھر اپنی موت تک جمے رہیں۔ اس لیے کہ میرے بھائیوں کہ ہمیں محنت کا جو موقع دیا ہے، ہماری اپنی موت تک دیا ہے، ہماری اپنی موت تک ہمیں محنت کا موقع ملا ہے، ہماری جو ہے محنت ہمیں جو ہے اس وقت تک ہمیں جو ہے موقع ملا ہے کہ جب تک ہماری موت نہ آئے، کہ جب موت آ جائے گی تو پھر جو ہے ہماری اپنی ایمان کی جو فکر ہو رہی ہے، اعمال کی جو فکر ہو رہی ہے، وہ بعد نہیں ہو سکے گی، وہ ختم ہو جائے گی، کہ ہماری موت تک اور پھر جو ہے قیامت تک کے لیے حدیث میں آتا ہے کہ قیامت تک کے لیے انسانوں کو مہلت دی گئی ہے، اور پھر جو ہے قیامت کے بارے میں فرمایا کہ ہر انسان کی موت اس کے لیے قیامت ہے، ہر انسان کی موت اس کے لیے قیامت ہے، ایک قیامت کبریٰ ہے، ایک بڑی قیامت ہے، کہ جس میں جو ہے ساری زمین و آسمان اور ستارے اور سیارے، سورج چاند سب ٹوٹ پھوٹ کر فنا ہو جائے گا، ساری کائنات درہم برہم ہو جائے گی، ساری دنیا فنا ہو جائے گی، وہ قیامت کبریٰ ہے، اور قیامت صغریٰ ہر انسان کی موت پر قائم ہوگی۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے اذا مات الانسان قامت قیامتہ، کہ جب انسان مر جاتا ہے اس کے لیے قیامت قائم ہو جاتی ہے، ہر انسان کی موت اس کے لیے قیامت ہے۔ موت سے پہلے اللہ نے موقع دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرصت دی ہے، اللہ نے زندگی دی ہے، اللہ نے صحت دی ہے، اللہ نے مال دیا ہے، کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنی آخرت بنا لیں اور اپنی زندگی بنا لیں،
اور پھر جو ہے اپنا ایمان بنا لیں اور اپنے اعمال بنا لیں. موت سے پہلے پہلے اللہ نے موقع دیا ہے, موت کے بعد کوئی موقع نہیں ہوگا. موت کے بعد حدیثوں میں آتا ہے ایک سبحان اللہ کہنے کا موقع اللہ نہیں دیں گے, اور وہاں اللہ کے پاس لوگ فریاد کریں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون. اے ہمارے رب اب ہم نے دیکھ لیا, اب ہم نے دیکھ لیا. ربنا ابصرنا وسمعنا, اے ہمارے رب اب ہم نے سن لیا. اور فرجعنا نعمل صالحا, اے اللہ ہمیں دوبارہ دنیا میں لوٹا دے, اب ہم جو ہے پلک جھپکنے کے برابر بھی نافرمانی نہیں کریں گے, اب تیری نافرمانی نہیں کریں گے, اب جو ہے تیرے احکامات پر چل کر زندگی گزاریں گے. فرجعنا نعمل صالحا, ہم جو ہے نیک زندگی گزاریں گے, اچھی زندگی گزاریں گے, اعمال صالحہ والی زندگی گزاریں گے. فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون, اے اللہ اب ہمیں یقین آ گیا, اب ہمیں یقین آ گیا. اے اللہ ہم نے دیکھ لیا, جنت کو اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا, جہنم کو اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا. اے اللہ تیرے عذاب کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا, تیرے حساب و کتاب کو ہم نے آنکھوں سے دیکھ لیا. اے اللہ اب ہمیں لوٹا دے, اب ہم جو ہے پلک جھپکنے کے برابر بھی ہم جو ہے نافرمانی نہیں کریں گے. حدیثوں میں آتا ہے کہ انسان کی اس فریاد پر اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ ایک سبحان اللہ کہنے کا موقع اب نہیں ہے, ختم ہو گیا. کہ غرغرے کی حالت تک اللہ نے موقع دیا تھا. موت کے وقت تک جب غرغرے کی حالت ہوتی ہے, جب انسان کو موت آتی ہے, اس وقت تک انسان کے لیے عمل کا موقع ہے, اس کے بعد عمل کا کوئی موقع نہیں ہے, اس کے بعد کوئی عمل کا موقع نہیں ہے. اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ارتحلت الدنیا مدبرۃ وارتحلت الآخرۃ مقبلۃ لکل منہما بنون, کہ دنیا پیٹ پیچھے کیے ہوئے جا رہی ہے, کہ ہماری دنیا جا رہی ہے, کہ جس دنیا میں ہم زندگی گزار رہے ہیں کہ ایک ایک دن ہمارے پیٹ پیچھے جا رہا ہے. اور وارتحلت الآخرۃ مقبلۃ, ہماری آخرت ہمارے سامنے آ رہی ہے. دنیا پیٹ پیچھے کر کے جا رہی ہے, ہماری آخرت, ہماری موت ہمارے سامنے آ رہی ہے, ہماری قبر کا دن ہمارے سامنے آ رہا ہے, حساب و کتاب کا دن ہمارے سامنے آ رہا ہے, اور اللہ سے ملاقات کا دن ہمارے سامنے آ رہا ہے. ایک ایک دن آخرت کا ہمارے قریب ہوتا جا رہا ہے. اور حضرت علی نے فرمایا لکل منہما بنون, ان میں سے ہر ایک کے بیٹے ہیں, ہر ایک کے بیٹے ہیں, دنیا کے بھی بیٹے ہیں, آخرت کے بھی بیٹے ہیں. فکونوا من ابناء الآخرہ ولا تکونوا من ابناء الدنیا, کہ آخرت کے بیٹے بنو, دنیا کے بیٹے نہ بنو. کہ آخرت کے بیٹے سے مراد جو ہے آخرت کے اعمال ہیں, نماز ہے, روزہ ہے, ذکر و اذکار ہیں, تلاوت ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, اور خیر کے کام ہیں, صدقہ و خیرات ہے, یہ اچھے اعمال ہیں, صلہ رحمی ہیں, اچھے اخلاق ہیں, یہ ساری چیزیں ہیں. یہ آخرت کے بیٹے ہیں, دنیا کے بیٹے دنیا کی چیزیں ہیں. اور پھر آگے عجیب و غریب بات حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمائی کہ الیوم عمل ولا حساب, آج عمل کا دن ہے, کوئی حساب و کتاب نہیں ہے, کہ جو جتنا چاہے عمل کر لے, کوئی حساب کا دن نہیں ہے. کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا کہ تم نے اتنا عمل کیوں کیا, اتنی نمازیں کیوں پڑھی, اتنا جو ہے چلے چار میں تم نے کیوں لگائے, یہ کوئی نہیں پوچھے گا. آج عمل کا دن ہے, آج عمل کا دن ہے, کوئی حساب و کتاب نہیں ہے. وغدن عمل ولا حسابا, کل جو ہے حساب کا دن ہوگا, عمل کا کوئی موقع نہیں ہوگا. تو میرے بھائیوں کہ ہم سب کو اللہ پاک نے ہماری زندگیوں میں جب تک ہماری سانسیں ہیں اللہ نے موقع دیا ہے کہ ہم اپنی زندگی بنائیں, اپنی آخرت بنا لیں, اپنی جنت بنا لیں, اور پھر جو ہے ساتھ ساتھ جو ہے اپنی ذات کے ساتھ اپنے گھر بار کی, اپنے بیوی بچوں کی, اور پھر جو ہے امت کی ہم فکر کرنے والے بنے. اس کے لیے میرے بھائیوں بار بار جو ہے مذاکرے ہوتے ہیں, کہنا سننا ہوتا ہے, اور دین کی بات ہوتی ہے, اللہ رسول کی بات ہوتی ہے. وہ اسی لیے ہوتی ہے تاکہ ہم اپنی زندگیاں اچھی سے اچھی بنا لیں, اپنی آخرت اچھی سے اچھی بنا لیں. میرے بھائیوں اس کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ اب بتائیں کہ ہماری اپنی آخرت بنانے کے لیے, اپنی آخرت اپنی دنیا بھی بنانے کے لیے, کہ ایک بات یاد رکھیں کہ جب ہم آخرت بنانے میں لگیں گے تو ہماری دنیا خراب نہیں ہوگی, ہماری دنیا خراب نہیں ہوگی, ہماری دنیا بھی اچھی سے اچھی بنے گی,
اور سکون سے بنے گی اور آخرت بھی ہماری بنے گی. اور پھر جو ہے اس کے لیے میرے بھائیوں اپنی آخرت بنانے کے لیے, اپنے ایمان پر محنت کرنے کے لیے اور اللہ کی ذات سے اپنا تعلق جوڑنے کے لیے اور اب پھر جو ہے ہماری اپنی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے کون کون اللہ کے راستے میں چلنے کے لیے تیار ہیں کہ جن کے 4 مہینے ابھی تک نہیں لگے وہ 4 مہینے لگا لیں انشاءاللہ کہ یہ 4 مہینے ہماری زندگی کے بدلنے کا ذریعہ بنے گی انشاءاللہ. کھڑے ہو کر بتائیں, کھڑے ہو کر بتائیں. ہمارے تشکیل کے جو ساتھی ہیں وہ آ جائیں. بہت سارے 4 مہینے زندگی کے ہم نے دنیا کو ہم نے دے دیے اور وہ ہمارے برباد ہو گئے. یہ دنیا میں جو ہمارے دنیا کے لیے جو ہماری عمر لگ گئی, زندگی لگ گئی, وہ ہماری برباد ہو گئی. آخرت کے لیے 4 مہینے کے لیے آپ کھڑے ہوں. ساتھی حلقے کے ساتھی بھی کھڑے ہو کر لکھیں, انفرادی بھی بتائیں, اجتماعی بھی بتائیں. جب تک نام نہ لکھیں بیٹھے رہیں, کھڑے رہیں, کھڑے رہیں. ماشاء اللہ کھڑے ہو جائیں بھی ساتھی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, اللہ قبول فرمائے. وائٹ فیلڈ کے ماشاء اللہ. سلطان شاہ حلقہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چار مہینے کے لیے ماشاء اللہ. یہ سب ساتھی نقد کھڑے ہو رہے ہیں. مبارک حلقہ. ساتھی بیٹھے رہیں, تشکیل ہونے تک بیٹھے رہیں, اٹھنے کی فضا نہ بنائیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. عمران بھائی قادریہ حلقہ, اللہ قبول فرمائے. جماعتیں بھی بتائیں, جماعتیں تیار ہو کر آئی ہیں تو وہ بھی بتائیں, حلقوں سے بھی بتائیں, انفرادی بھی بتائیں, حلقوں سے بھی بتائیں. جی کہاں سے ہیں؟ منہاج نگر سے چلے کی جماعت ہے ماشاء اللہ, اللہ قبول فرمائے. تیار ہو کر آ گئی ہے. اور بتائیں, حلقوں سے جماعتیں ہوں تو بتائیں. فیروز بھائی چلے کے لیے حلقہ مامور, عین الحسین مامور سے. ماشاءاللہ. سلطان شاہ حلقے سے ایک جماعت. تیار ہو گئے جماعت ماشاءاللہ. سلطان شاہ حلقے کی ایک جماعت. اور بتائیں بھی ساتھی, پیچھے والے بھی بتائیں انشاءاللہ. اللہ قبول فرمائیں. بھی جو جماعت کے ساتھی ہیں وہ سلام کریں, پوچھیں ایک دوسرے سے. ہمارے ایک دو بول ساتھی کا 4 مہینے لگ جاتا ہے انشاءاللہ. کیا نام ہے؟ توصیف. کون سا حلقہ؟ حبال کے.
بتائیں بھی ساتھی. بھائی ساتھی بیٹھے رہیں انشاءاللہ بڑا نفع ہوگا, اٹھنے کی فضا نہ بنائیں. جب تشکیل جب تک پوری نہیں ہو جائے ساتھیوں سے گزارش ہے بیٹھے رہیں انشاءاللہ. بیٹھنے پر بھی اللہ اجر دے گا انشاءاللہ. بتائیں ساتھی. بھائی پیچھے والے بھی ساتھی بتائیں انشاءاللہ. نام ماشاءاللہ آگے سے آ رہے ہیں. پہلے جو ارادہ کرے تھے جو تیار ہو گئے وہ بھی ساتھی بتائیں. ماشاءاللہ بڑی قربانی والی بات ہے ہمارے سامنے. ذرا فکر کریں انشاءاللہ وقت لگ جائے گا. وقت تو کہیں بھی لگ جاتا ہے, اللہ کے دین کے لیے لگ گیا تو بھی قیمتی بن جاتا ہے انشاءاللہ. بتا ہم ایک دوسرے سے ذرا آپس میں تشکیل بھی کریں. بتائیں بھی دوستو انشاءاللہ. جماعت ہے تو ساتھی نام بھی بتائیں. جی جی جماعت ہے تو ساتھی جو ہے ہر ساتھی نام بتائیں انشاءاللہ. جو تیار ہو کے آئے وہ ساتھی نام بتائیں بھی. بار بار جو ہے لکھانا, ایک بار نکلنا انشاءاللہ. کون لے کے چل رہے نام؟ ناصر بھائی ماشاءاللہ میرا حلقے سے ایک جماعت ناصر بھائی کے ساتھ. اور بتائیں اور حلقے والے بھی ساتھی بتائیں. کیا نام ہے؟ بیٹھے رہیں انشاءاللہ, دعا ہو جائے گی انشاءاللہ کام پورا ہونے کے تک. ماشاءاللہ عبد الجبار بھائی, سلطان شال خان, اللہ قبول فرمائے. اور بتائیں بھی ساتھی ہمت کریں بھی. ہمت مردہ مدد خدا. بندہ تھوڑی ہمت کرتا اللہ آسان کرتے ہیں. اللہ کے بھروسے پہ جو نام لکھاتے ہیں اللہ ان کی مدد کرے گا انشاءاللہ. اور اللہ جس کے لیے آسان کرتے ہیں انہی کے لیے آسان ہے. اللہ سے دعا بھی کریں, ہمت کریں, انشاءاللہ وقت لگ جائے گا. لگانے والے تو لگا کے آ گئے. کیا نام ہے؟ نام ہے صادق حلقہ. ہاں صادق بھائی نیل سندر کے. اور بتا بھی پچھلے ہفتہ حلقے والے ارادہ کی ایک جماعت بنا کے لے کے آئیں گے گھر. جو بھی ہے نا ارادہ کیے آئیں ساتھی وہ بھی بتائیں. ہمت کریں بھی انشاءاللہ. کیا نام ہے؟ جی جی بھئی یہ جتنے ساتھی نام لکھائے ہیں ذرا کھڑے ہو جائیں. ذرا اپنی جگہ کھڑے ہو جائیں. اپنی جگہ کھڑے ہو جائیں. جی یہاں حی علی الصلاح کی طرف آ جائیں. دائیں جانب آ جاؤ بھی ساتھی, آ جاؤ. ماشاءاللہ. اور ساتھی جو بھی نام لکھائے ہیں وہ ذرا کھڑے ہو کر جو ہے وہاں چلے جائیں حی علی الصلاح کی طرف. ذرا ایک دو ساتھی وہاں ترتیب بنائیں. بٹھا لیں, سب کو بٹھا لیں, بٹھا لیں. ماشاءاللہ جو اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں وہ تو خوش نصیب ہیں, اور ہم بھی انشاءاللہ اللہ کے راستے میں جائیں گے. سب ارادہ کریں. یہ کوئی ہمارے اس مجمع میں سے کوئی ایک آدمی بھی نہ چھوٹے. سب انشاءاللہ اللہ کے راستے میں جائیں گے, جائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ ترتیب بنا کر ضرور جائیں گے. تو بہرحال کہ جو اللہ کے راستے میں جاتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ دین کی محنت کریں گے اور اپنے ایمان کی محنت کریں گے, اور جو اپنے مقام پر رہتے ہیں وہ بھی محنت کریں گے انشاءاللہ. وہ بھی محروم نہیں ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں جاتے ہیں وہ تو ماشاءاللہ افضل ہے, اور جو کسی وجہ سے بعد میں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں وہ اپنے مقام پر بھی محنت کریں گے انشاءاللہ. اب مقام پر محنت یہ ہے کہ روزانہ جو ہے ہماری مسجد میں اپنی مسجد میں روزانہ کسی نماز کے بعد تعلیم ہوتی ہے. عام طور سے
فجر کی نماز کے بعد تعلیم ہوتی ہے، اس تعلیم میں اپنے آپ کو محتاج سمجھ کر بٹھائیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے کہ تعلیم اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہوتی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں میں اللہ نے اثر رکھا ہے کہ جب بار بار سنیں گے تو وہ باتیں دل پر اثر کریں گی۔ تو یہ تو اپنی ذات کو محتاج سمجھ کر اپنے آپ کو بٹھانا ہے، اور دوسرا وہی تعلیم جو ہے اپنے گھر میں بھی کرنا ہے، اس لیے کہ دین کے ہمارے بیوی بچے بھی محتاج ہیں اور اس کے ذمہ دار ہم ہیں، مرد حضرات ہیں۔ اس لیے گھر میں روزانہ جو ہے تعلیم، روزانہ 5 منٹ ہی صحیح روزانہ گھروں کے اندر جو ہے فضائل اعمال کی تعلیم کریں، انشاءاللہ اسے بڑا نفع ہوگا، گھروں کا ماحول بدلے گا کہ وہاں جو ہے گھروں کے اندر حکم نہ چلائے، آرڈر نہیں چلے گا، حکم نہیں چلے گا، بلکہ جو ہے ہمارے بڑوں کی حکمت یہ ہے کہ تعلیم کے ذریعے سے انشاءاللہ ہمارے گھروں کے اندر ہدایت آئے گی، تو اس لیے گھروں کے اندر بھی تعلیم کریں۔ تو اس کے علاوہ جو ہے تعلیم کے بعد مسجد وار جماعت بیٹھتی ہے، روزانہ کی فکریں ہوتی ہیں، اس میں اپنے آپ کو بٹھائیں اور روزانہ ملاقاتوں کی ترتیب بنائیں۔ ماشاءاللہ ہمارے پرانے ساتھی روزانہ ملاقاتوں کی ترتیب بناتے ہیں۔ اگر کسی سے ملاقات نہیں ہو رہی ہے تو روزانہ ایک ملاقات کی عادت ڈالیں، ایک ملاقات، روزانہ ایک ملاقات ہمارے سے ہو جائے، پھر اللہ تعالیٰ زیادہ کی توفیق دیں گے۔ جب ایک پر استقامت ہوگی تو 1 سے 2 ہوں گے، 2 سے 3 ہوں گے، اس طرح انشاءاللہ ملاقاتیں بڑھیں گی۔ اور روزانہ کی ملاقاتوں کی ترتیب بنائے، اور اسی طریقے سے ہفتے میں ایک بار ہمارے محلے کا گشت ہوتا ہے، تو اس گشت میں جو ہے 2 نمازوں کا وقت فارغ کر کے اپنے آپ کو اس میں لگائیں۔ انشاءاللہ یہ گشت جو ہے یہ نبیوں والی محنت ہے اور نبیوں کی عین محنت ہے۔ نبیوں نے بازاروں میں چل پھر کر جو ہے دعوت دی ہے اور گھروں تک جا کر دعوت دی ہے، اس لیے یہ نبیوں کی ایک بڑی سنت ہے۔ ہم بھی جو ہے اس کا نمونہ اور پھر جو ہے اس کی نقل کرتے ہوئے انشاءاللہ گشت کریں گے تو بڑا خیر جو ہے انشاءاللہ ظاہر ہوگا۔ اور اپنا گشت کریں، اپنی مسجد کا گشت کریں، اور پھر جو ہے اپنے محلے میں دین آئے اور اپنے پڑوس کے محلے میں بھی دین آئے۔ پڑوس کا گشت یعنی جہاں کمزور علاقہ ہوتا ہے، جہاں مسجد نہیں ہوتی، اور جہاں جو ہے مسجد تو ہے لیکن کمزوری ہے، تو وہاں جا کر دوسرا گشت کرے، انشاءاللہ اس کے ذریعے سے بھی جو ہے دین کے آنے کا ذریعہ بنے گا، ہمارے محلے کے اندر بھی، پڑوس محلے میں بھی۔ تو اس طرح ہر آدمی جو ہے اپنی اپنی فکر کرے گا تو انشاءاللہ بڑا نفع ہوگا۔ اور مہینے میں 3 دن 27 دن ہماری اپنی دنیا کے لیے 3 دن انشاءاللہ متعین کر کے، ہفتہ طے کر کے انشاءاللہ دین اللہ کے راستے میں 3 دن کے لیے جائیں گے، انشاءاللہ جائیں گے سب انشاءاللہ۔ کہ یہ مقامی محنت ہے کہ اتنا کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ بیرون کی توفیق دیں گے، اللہ ملکوں میں لے جائیں گے، انشاءاللہ کریں گے سب۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم لک الحمد لک الشکر یا اللہ، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اللہم آت نفوسنا تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها۔ اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک والنار۔ اللہم اہدنا واہد بنا وجعلنا سببا لمن اهتدى یا رب العالمین۔ اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم اخذل الكفرة واليهود والنصارى والمشركين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم، اللهم اخذل من خذل دين محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا معهم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا منعم یا محسن، اے اللہ اپنے کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ بقیہ زندگی تیرے احکامات پر مرضیات پر گزارنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ نامرضیات سے پوری حفاظت فرما، پچھلی زندگی پر ندامت نصیب فرما، شرمندگی نصیب فرما، توبہ نصیب فرما۔ بڑے گنہگار ہیں، بڑے خطاکار ہیں، سیاکار ہیں، مجرم ہیں، اے اللہ اقراری مجرم ہیں، اے اللہ ہم نے جان کر گناہ کیا ہے، اے اللہ اپنی دریائے رحمت سے معاف فرما، اے اللہ
اگر تو معاف نہیں کرے گا تو اے اللہ ہم ہلاک ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے گا تو اے اللہ ہماری دنیا بھی بن جائے گی، ہماری آخرت بھی بن جائے گی۔ اے اللہ تو ہمیں معاف فرما، اے اللہ تیرا کچھ نہیں بگڑے گا، اے اللہ تجھے تیری رحم کا واسطہ، اے اللہ تجھے تیری کرم کا واسطہ، اے اللہ تو ہمیں معاف فرما۔ آئندہ کی زندگی میں تیرا خوف اور تیری خشیت نصیب فرما، تقوی اور طہارت والی زندگی عطا فرما، پاکیزہ زندگی عطا فرما، تیرے احکامات والی زندگی عطا فرما، اے اللہ نمازوں والی زندگی عطا فرما، موت تک تکبیر اولا کے ساتھ اے اللہ نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تیرے ذات عالی سے ذات تعلق نصیب فرما، تیرے ذات عالی کا یقین نصیب فرما، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پکی سچی محبت نصیب فرما، آپ سے تعلق نصیب فرما، آپ سے عشق نصیب فرما، آپ کے سنتوں کا اتباع نصیب فرما، ایک ایک سنت پر اے اللہ مر مٹنے والا بنا دے، اے اللہ ایک ایک سنت پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہم بڑے محتاج ہیں، اے اللہ ہماری بہت ساری حاجتیں ہیں، ضرورتیں ہیں، اے اللہ ہماری سب سے بڑی حاجت، ہماری سب سے بڑی ضرورت اے اللہ ہماری ہدایت ہے۔ اے اللہ ہمیں ہدایت سے مالا مال فرما، اے اللہ ہدایت کی ہواؤں کو چلا دے، اے اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما، ہمارے والدین کو ہدایت عطا فرما، اے اللہ ہمارے بیوی بچوں کو ہدایت عطا فرما، اے اللہ امت کے ایک ایک فرد کو ہدایت عطا فرما، اے اللہ جس کو جس درجے کی ہدایت کی ضرورت ہے اے اللہ اسے وہ ہدایت نصیب فرما، اے اللہ ہماری دنیاوی حاجات کو بھی پورا فرما، اے اللہ ہماری حاجتیں اور ہماری ضرورتیں اور ہماری تمنائیں، ہماری آرزوئیں اے اللہ تو ہم سے زیادہ جانتا ہے، اے اللہ ہماری حاجتیں پورا فرما، اے اللہ تو ہی حاجتوں کا پورا کرنے والا ہے، اے اللہ ہم سب محتاج ہیں، اے اللہ تو مسبب الاسباب ہے، اے اللہ ہماری حاجتوں کو پورا فرما، ہماری ضرورتوں کو پورا فرما، اے اللہ امت بہت پریشان ہے، امت کے حال پر رحم فرما، امت کی بگڑی کو بنا دے، امت میں بے دینی کو ختم فرما، اے اللہ دینداری کو زندہ فرما، تیرے احکامات کو زندہ فرما، نبی علیہ السلام کے پاکیزہ طریقوں کو زندہ فرما، اے اللہ امت میں اے اللہ بے حیائی کو ختم فرما، عیاشی اور فحاشی کو ختم فرما، اے اللہ امت میں عریانیت کو ختم فرما، اے اللہ امت میں حیا نصیب فرما، اے اللہ امت میں حیا نصیب فرما، اے اللہ حیا ہی ہے جو آدمی کو دین پر چلاتی ہے، اے اللہ ہمیں حیا نصیب فرما، اے اللہ حیا نصیب فرما، اے اللہ پاک دامنی عطا فرما، اے اللہ پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، خاتمہ بالخیر فرما، ایمان پر مقدر فرما، کلمے والی موت نصیب فرما، اے اللہ تیرے راستے کی موت نصیب فرما، تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی موت نصیب فرما، تیرے گھر میں تیری عبادت کرتے ہوئے سجدے میں موت آئے ایسے فیصلے فرما، اے اللہ اس کی تیاری ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرما، ہمارے بزرگوں کی مغفرت فرما، اے اللہ ہمارے اکابرین کی مغفرت فرما، اے اللہ ہمارے علماء کی مغفرت فرما، اے اللہ ہمارے امت کے تمام طبقات کی مغفرت فرما، امت میں اسباب مغفرت کو زندہ فرما، اعمال مغفرت کو زندہ فرما، اے اللہ امت بہت پریشان ہے، امت کے حال پر رحم فرما، اے اللہ جو قرضدار ہیں ان کی قرضداری کی ادائیگی کی شکل صورتیں پیدا فرما، جو بیمار ہیں اے اللہ ان کو صحت سلامتی عافیت نصیب فرما، اے اللہ جو مرحومین ہیں اے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، اے اللہ جو اے اللہ معصوم لوگ قید خانوں میں ماخوذ ہیں اپنے کرم سے ان کے رہائی کے چھٹکارے کے فیصلے فرما، اے اللہ جو بے دین ہیں ان کو دیندار بنا دے، اے اللہ جن کے دلوں کے اندر تیرا ڈر نہیں ہے اے اللہ ان کے دلوں کے اندر تیرا ڈر تیرا خوف اور تیری خشیت پیدا فرما، تقوی نصیب فرما، اے اللہ پاکیزہ زندگی نصیب فرما، اے اللہ یا جو بے اولاد ہیں نیک و صالح اولاد نصیب فرما، یا جن کی اولاد ہیں نافرمان ہیں اپنے کرم سے فرما بردار بنا دے، اے اللہ نیک صالح اے اللہ اولاد عطا فرما، اے اللہ نیک صالح بیویاں عطا فرما، اے اللہ بیویوں کو مطیع و فرما بردار بنا دے، اے اللہ شوہروں کو بھی نیک صالح بنا دے، اے اللہ ہم سب کو اے اللہ تیرے راستے کے لیے قبول فرما، تیرے راستے کی محنت کے لیے قبول فرما، اے اللہ ایمان کی محنت کے لیے قبول فرما، اعمال کا اے اللہ ہمیں شوق نصیب فرما، نمازوں کا شوق پیدا فرما، اے اللہ موت تک اے اللہ ہم دین کی محنت میں لگے رہیں ایسے فیصلے فرما، اے اللہ ہم چاہیں نہ چاہیں تو ہم سے دین کا کام لے لے، اے اللہ ہمارے اضلاع کے اجتماع طے ہو چکے، اے اللہ خاطر خواہ اس کی محنت میں لگنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمارے ہونے والے اجتماعات کو کامیاب
کامیاب فرما، اے اللہ اچھے اثرات مرتب فرما، اے اللہ خیر کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنا دے، اے اللہ لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے، اے اللہ خود سب سے پہلے ہماری ذات کی ہدایت کے فیصلے فرما، ہمارے بیوی بچوں کی ہدایت کے فیصلے فرما، پوری امت کی ہدایت کے فیصلے فرما، اے اللہ ہمیں سے ہر ایک کی ہماری ہر ایک کی اپنی اپنی حاجتیں ہیں، اپنی اپنی ضرورتیں ہیں، اے اللہ تو ہم سے زیادہ جانتا ہے، تو ہماری ضرورتوں کو حاجتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ سارے عالم میں مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ مسلمانوں کے آبرو کی، جان کی، مال کی، عزت کی حفاظت فرما، اے اللہ مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت فرما، مسلمانوں کے اسلام کی حفاظت فرما، اے اللہ مسجدوں کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، اے اللہ مدارس کی حفاظت فرما، اے اللہ دینی تحریکوں تنظیموں کی حفاظت فرما، علماء کی حفاظت فرما، اے اللہ والوں کی حفاظت فرما، دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، جتنی جماعتیں دنیا بھر میں چل رہی ہیں اے اللہ ان کی حفاظت فرما، اپنے کرم سے ان کی حفاظت فرما، اے اللہ دین کی محنت کے لیے ہمیں بھی قبول فرما، دیر اور دور کے لیے قبول فرما، جتنے ساتھیوں نے اب یہاں نام لکھائے ہیں اے اللہ ان کا نکلنا آسان فرما، اے اللہ ان کی حاجتوں اور ضرورتوں کو پورا فرما، ان کے مسائل کو حل فرما، اے اللہ ان کے گھر بار کا، کاروبار کا، اے اللہ تو کفیل بن جا، اے اللہ تو رہبر اور رہنما بن جا، اے اللہ اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ نماز کی تیاری کریں، وضو سے اور ضروریات سے فارغ ہو جائیں، انشاءاللہ نماز کھڑی ہو جائے گی۔